بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نبدأ درسنا. کیا کہا میں نے؟ نبدأ درسنا. ماذا كتب الطلاب؟ الحمد للہ. تسمعون یا طلاب؟ الحمد للہ. نبدأ کا مطلب ہے ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کہتے ہیں. یہ لکھ لیں، نبدأ درسنا، ہم اپنے لیسن کو اسٹارٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، نبدأ درسنا. فنحن قرأنا في الدرس الماضي، ہم نے پڑھا تھا پچھلے سبق میں. ماذا قرأنا؟ هذا الحوار، یہ کنورزیشن پڑھی تھی. هذا اذان الفجر. من حفظ منکم، آپ میں سے کس نے یہ یاد کر لیا ہے؟ بتائیں کس کو یاد ہے، جسے دیکھے بغیر یاد ہے؟ حافظہ، حافظہ مانا جس کو یاد ہو گیا ہو. کسی نے یاد؟ آپ کو یاد ہے دیکھے بغیر؟ اچھا چلیں بولیں، آپ سنائیں یہ حوار. السلام علیکم. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. أين الأولاد؟ الأم سعيد يتوضأ في الحمام. وأين سعيدة؟ سعيدة في المصلى يتصلى. تصلي. أين السعد؟ سعد في الغرفة يقرأ القرآن. أين المعطف؟ أين المعطف؟ هذا المعطف. هذا هو المعطف. أين النظارة؟ هذا هو النظارة. هذه النظارة. هذه هي النظارة. هيا بنا هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. چلیں، هيا بنا إلى المسجد. دیکھیں اس طرح یاد ہوگا نا تو آپ کے ذہن میں ٹیکس ہوگا، تو آپ کو بولنے میں مدد ملے گی. جب نے پڑھا دیا اس کو یاد کر لینا. جی هيا بنا إلى الصلاة، وإلى لگا کے صلاح لگا دیں. نبدأ، سب بول لیں نبدأ درسنا، یعنی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم ابتدا کر رہے ہیں، ہم شروع کر رہے ہیں اپنے سبق کی، ہم لیسن اسٹارٹ کر رہے ہیں. اب میں نے یہ سوال کیا تھا آپ سے، من حفظ منکم هذا الدرس، کیا کہا؟ حفظ منکم، بولیے منکم هذا الدرس. اب یہ منکم کی کم ضمیر دیکھ لیں، یہ آ گئی. کس نے یاد کر لیا؟ من مانا کس نے، کون یا کس کو کہتے ہیں من. من حفظہ، کس نے یاد کر لیا ہے؟ منکم، آپ میں سے. من مانا سے، کم مانا آپ. تو آپ میں سے کس نے یاد کر لیا هذا الدرس، اس لیسن کو؟ اب آپ کیسے جواب میں کہیں گے بتائیے عربی میں؟ نہیں، آپ یوں کہیں گے حفظت. حفظ میں نے کہا نا، حفظہ. حفظہ کا مطلب ہے کس نے یاد کیا، یعنی یہ تھرڈ پرسن کے لیے. تو آپ نے کہنا ہے حفظت هذا الدرس، میں نے اس سبق کو یاد کر لیا. بولیے دوبارہ، حفظت هذا الدرس، میں نے سبق یاد کر لیا. حفظہ یعنی کہ اس نے یاد کیا. تو کیونکہ تھرڈ پرسن کی بات ہو رہی ہے تو من حفظہ، وہ کون ہے جس نے یاد کر لیا، یوں مطلب ہے. من حفظہ، کون ہے جس نے یاد کر لیا. منکم، آپ میں سے. هذا الدرس، اس سبق کو. تو آپ نے جواب میں کہنا ہے انا یا استاذ. کیا کہیں گے؟ مثال کے طور میں نے، میں، پھر اس کے بعد حفظت هذا الدرس. بولیے حفظت هذا الدرس. تو یہ چھوٹے چھوٹے سوالات، ایسی جملے ہوتے ہیں جو ہم کنورزیشن کے درمیان کہیں گے یاد کر لیا کریں. اب اچھا، اور کسی کو یہ کنورزیشن یاد ہو آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے بھی تو وہ سنا دیں، اگر کسی کو یاد ہے دیکھے بغیر. نعم، من حفظ منکم هذا الدرس ایھا الطلاب علی النت. چلیں، دو اسٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا. نعم انیتا، انتی حفظتی. اب میں نے کیا کہا؟ انتی حفظتی، آپ نے یاد کر لیا ہے یا انیتا؟ نعم، یلا فضلی سمعی. نعم یا استاذ، انا حفظت هذا الدرس. نعم اسمعی، کیا کہا میں نے؟ اسمعی، آپ سنائیے. یا پھر عربی میں کہتے ہیں سمعی. کیا کہتے ہیں؟ اعراب یاد رکھیے گا، بہت بڑا اہم ہے، اعراب کو یاد رکھنا ہے اس میں. اسمعی، سمعی، آپ سنائیے. خاتون کے لیے سمعی. اس کے بعد میں نے کہا تفضلی، پلیز. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد؟
سعد في الحمام يتودأ وأين سعيد سعيد في المصلى يصلي سعيد في الغرفة يقرأ القرآن وأين سعيدة سعيدة في المصلى تصلي أين المعطف هذا هو المعطف يا والدي وأين النظارة أين النظارة هذا هي النظارة يا والدي هيا بنا إلى المسجد هيا بنا. نعم احسنتی. وبلال انت ابدا یعنی اسٹارٹ کریں. نام یا بلال اسمع. اب بلال کو میں کہوں گا اسمع یا سمع. کیا کہوں گا مذکر کے لیے اسمع یا پھر سمع. سنائیے سر اسکرین تھوڑی سی اوپر کیجیے گا. جی سنائیں. اسکرین تھوڑی سی اوپر کیجیے گا. کیا کہہ رہے ہیں نیچے کر لوں یوں دیکھے بغیر. ہم نے تو کہا ہے جس کو زبانی یاد ہے. حفظ کا مطلب ہوتا ہے جس نے میمورائز کیا ہوا ہے, جس کو زبانی یاد ہے. نہیں سر سوری زبانی یاد نہیں. ہاں تو زبانی میں نے کہا نا. نبیلہ انتی حفظتی اسمعی. تفضلی. نعم حفظت يا أستاذي. نعم تفضلی یا نبیلہ. هذا أذان الفجر. الله أكبر الله أكبر. أين الأولاد؟ سعيد في الحمام يتودأ وأين سعد في الغرفة هو يقرأ القرآن وأين سعيدة في المصلى يصلي. تصلی خاتون ہے نا سعیدہ تو تصلی آئے گا. اگر سعید ہوتا تو یصلی آتا. جی سر. تصلي. أين المعطف هذا هو يا والدي وأين النظارة هذا هو المعطف يا والدي. هذا هو المعطف يا والدي وأين النظارة هذا هو النظارة. هذه هي النظارة کیونکہ النظارہ مؤنث ہے. هذا نہیں آئے گا. نعم. كيف تقولين هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد هيا بنا. اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں جواب میں هيا بنا إلى الصلاة. کیا کہتے ہیں دوسرا یہ کہتے ہیں آؤ چلو نماز کے لیے. هيا بنا إلى الصلاة. احسنت یا نبیلہ. ومن من هنا یہاں سے کون ہے؟ من هنا کیا کہا میں نے؟ من هنا. انت یا خالد تفضل. اب میں نے خالد کو کیا کہا؟ تفضل ہی نہیں کہا. کیا کہا؟ ماذا قلت لخالد؟ تفضل. جی ہاں زور سے بولیں. انا حفظت الدرس یا استاد. ہاں تفضل کا مطلب ہوتا ہے پلیز برائے مہربانی. تفضل اسٹارٹ کریں. ابدا بھی لکھ رہا ہوں. تفضل ابدا پلیز اسٹارٹ. یہ مطلب ہو گیا. هذا أذان الفجر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الحمام يتوضأ. أين سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيدة في المصلى تصلي. مصلى صوت پر کریں. تصلي. أين المعطف؟ هذه هو المعطف. هذه هو نہیں مک کر دیا آپ نے. هذا هو المعطف يا والدي. أين النظارة؟ هذه هي النظارة يا والدي. هيا بنا إلى المسجد هيا بنا. اب انتما تعال ہنا. اب دیکھیں تعال کا لفظ بڑا اہم ہے عربی میں. یہ سیکھیں یہ ساری چیزیں. تعال کا مطلب ہوتا ہے کم ہیئر. ٹھیک ہے نا یہاں تعال. اور میں نے تعالا کہا ان دونوں کو اشارہ کر کے کہا. تعالا اگر الف لگا دوں گا تو تم دونوں یہاں جاؤ. الف تسنیہ کے لیے آتا ہے یاد رکھیں عربی میں. دو کے لیے آتا ہے. اب جیسے تعال کا مطلب ایک خالد دے دوں گا. خالد تعال. آپ کا کیا نام ہے؟ ناصر. اب میں ان دونوں کو کہوں گا خالد و ناصر تعالا آپ دونوں یہاں جائیں. تعال کے بعد کیا کہا؟ تعالا یعنی دونوں یہاں جائیں. علی المنصہ. منصہ مطلب منچ ہو گیا اسٹیج ہو گیا. ٹھیک ہے نا سامنے آ جائیں. علی المنصہ. تعالا میں لکھ بھی رہا ہوں علی المنصہ. چلیں. وتحدثا. اب دو کے لیے میں بول رہا ہوں دیکھیں الف لگاتا جا رہا ہوں. تحدثا بولیں آپ دونوں گفتگو کریں. تحدثا یہی والی ہاذا ہو. ہاں نام یہ نفس الحوار. یہی بالکل یہی کنورزیشن کرنی ہے جو لاسٹ پڑھا تھا. دونوں کو یاد ہے نا بھائی؟ بولے
السلام علیکم. زور سے تھوڑا تاکہ آواز آئے. فجر. الله أكبر. أين الأولاد؟ سعد في الغرفة يقرأ القرآن. أين سعيد؟ سعيد في الحمام يتودع. أين سعيدة؟ سعيد في الغرفة في المصلى تصلي. أين المعطف؟ هذا المعتب يا أخي. أين هذا هو هذا هو المعتب يا أخي. أين النظارة؟ هذه هي النظارة يا أخي. هيا بنا إلى المسجد. حي بنا الى الصلاة. إلى الصلاة. یہ بھی نا بات ہے کہ یہ ہو گئی خصوص ماشاءاللہ. اب میں چاہوں گا کہ 2 آن لائن اسٹوڈنٹ جو تھے نبیلا و انیتا، آپ دونوں نے سنا ہے نا؟ یلا تحدثا، آپ دونوں بھی گفتگو کریں. جی سر. یہی ہے، وہی چلے گا. تحدثا آپ دونوں بولیں، آپ دونوں گفتگو کریں. اور ایک کو کہوں گا تو تحدث، کیا کہوں گا؟ مرد کے لیے تحدث. ہاں بولنا، بولیں، ٹھیک ہے، گفتگو کریں. السلام تحدثا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا اذان الفجر. اللہ اکبر اللہ اکبر. این الاولاد؟ سعید في الحمام هو يتودع. وعین سعیدہ؟ سعيدة في المصلى هو تصلي. هي تصلي. هي تصلي. من هو فی الغرفہ یقرأ القرآن؟ سعد في الغرفة هو يقرأ القرآن. احسن. این المعطف؟ هذا هو المعطف. وعین النظارہ یا ابن؟ هذه هي النظارة. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا إلى الصلاة. یا بنا الى الصلاة. دیکھا آپ نے، اس طرح گفتگو کرنی تھی. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بول لیا. اب جو آج کے نئے الفاظ ہیں پہلے اس کو دوہرا لیں. بول دیں تعال یہاں آؤ. اکثر وہ لوگ کہہ رہے ہیں تعال یا حاج، حاجی یہاں آ جاؤ. یا حاج کہتے ہیں نا، یا حاج مطلب ہے حاجی. تعال یا حاج، تعال یا حاج، اس طرح کر رہے ہوں گے. یا حاج، حاج یعنی حاجی، حاجی. اور خاتون کے لیے کہتے ہیں یا حاجہ، کیا کہتے ہیں؟ تا لگا دیتے یا حاجہ. اور جیم کے اوپر تجدید ہے، رکنا ہے. یا حاج اور یا حاجہ، سر یہاں پر جو ہے وہ تجدید ہے. حاجہ دیکھیں میں نے تجدید بھی لگا دی اس پر. جیم پر اگر غور سے دیکھیں گے، قریب سے اسکرین کریں گے تو نظر آ جائے گا. نام اب دوبارہ بول دیں تعال یہاں آؤ، ادھر آؤ. ایک کے لیے تعالی، 2 کے لیے تعالی علی المنصہ. آپ کیا مطلب ہو گیا؟ اسٹیج یا منچ پر آ جائیں. اسی طرح تحدث بولیے، آپ بولیں. ایک مرد کے لیے، کس کے لیے؟ تحدثی بولیں. آپ بولیے ایک خاتون کے لیے. تحدثی بولیں، آپ بولیے ایک خاتون کے لیے. اور یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے میں نے دیکھیں یہاں، یہ لکھا ہوا ہے اپنا تحدثا. یہ رہا، نظر آ رہا ہے؟ تحدثا. آپ 2 بولیں. کیا مطلب ہو گیا؟ آپ 2 شخص بولیں، چاہے 2 مرد ہوں 2 عورتیں. تفضل پلیز ابدا، شروع کریں. عربی بولیں نا، اردو تھوڑی بولنی ہے، عربی بولنی ہے. تفضل ابدا. اسی طرح نبدأ درسنا، ہم اپنا لیسن اسٹارٹ کرتے ہیں. من حفظ منکم هذا الدرس، کس نے یاد کر لیا ہے آپ میں سے اس لیسن کو، اس سبق کو؟ کس نے یاد کر لیا ہے آپ میں سے اس سبق کو؟ ایک ایک کا ترجمہ ہونا، کس نے؟ من، حفظہ یاد کر لیا، منکم آپ میں سے، هذا الدرس اس سبق کو. حفظت هذا الدرس، میں نے یاد کر لیا ہے یہ سبق. حفظت تو حفظہ حفظت، یہ فرق دیکھیں. اسمعی بولیے، آپ ایک خاتون سنائیں. سمعی، آپ ایک خاتون سنائیے. کسی بھی چیز کو سنانا. اچھا تفضلی، برائے مہربانی ایک خاتون کے لیے. سامنے خاتون ہو تفضلی پلیز، ایک خاتون کے لیے. اسمع کیا مطلب ہو گیا؟
آپ ایک مرد کے لیے ہے کہ آپ سنائیں, مرد کے لیے. سمع, اسمع, یہ سارے الفاظ ہم نے آپ کو پڑھا ہے اور ترجمہ بھی ایک ایک کا بتا دیا. سنائیں مرد کے لیے ہے تو اسمع سمع, خاتون کے لیے تو سمعی یا اسمعی ہو گیا. اب جو ہے وہ آپ نے جب اس کو پڑھ لیا تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس لیسن میں, مزید دیکھیں کیا کیا چیزیں. کون پڑھے گا آپ میں سے اس کو ریڈ کریں, ایک آن لائن اسٹوڈنٹ ریڈ کر لیں جی. سر یہ الفاظ جو لکھیں اس کو پڑھیں, سب کو پڑھائیے. سر ایک سوال پوچھ لوں؟ جی پوچھ لیں. نام اب آپ عربی نے میں پوچھ رہے ہیں نا, ایک سوال پوچھ لوں. جی سر. نہیں ایک سوال پوچھ لوں, عربی میں کیسے بولیں گے یہ جملہ اگر بول لوں؟ ماشاء اللہ کوشش. اب آپ یوں کہیں, دیکھیں هل أسأل السؤال؟ هل يمكن ان اسأل, بولیں هل يمكن ان اسأل سؤالا, بولیے یا استاذ, دوبارہ بولیں هل يمكن ان اسأل سؤالا یا استاذ, بولیں هل يمكن أن أسأل سؤالا يا أستاذ؟ اور کوئی بات نہیں, ایک اور مرتبہ هل يمكن أن أسأل سؤالا يا أستاذ؟ آپ بول کے بتائیں بیٹا, آپ بولیے جی. آنا تھوڑی ہے بیٹا یہ, ہاں دوبارہ بولیں, انہی کو بولنے دیں, انہی کو بولنے دیں جی. آپ دیکھیں سوال نہیں ہوتا, اردو میں ہم کہتے ہیں سوال. سؤال کیا ہوتا ہے عربی میں؟ ان اسأل سؤالا, سؤالا حمزہ پڑھنا ہے, جبھی واو پہ حمزہ بنایا ہے ہم نے, دیکھ رہی ہیں آپ, واو کے اوپر حمزہ اس سے بنایا کہ یہ حمزہ ہے یہاں. هل يمكن ان اسأل سؤالا یا استاذ, سب بولیں. مدثر قل انت, قل انت یعنی آپ بولیں, قل. سؤال کا نہیں ہے, سؤالا. دیکھیں میں نے کیا لکھا ہے, سؤالا. ہاں یہ ہو گیا. قل کا مطلب ہوتا ہے آپ بولیں. قرآن میں نہیں آتا جگہ جگہ قل هو اللہ احد, اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے, آپ فرما دیں وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے, تو کہہ دیں. تو اسی طرح میں کہہ رہا آپ بولیں. ہاں قل, صحیح سے نہیں بول رہے بھائی آپ لوگ, اور کوئی بول کے بتائے صحیح سے جو ایکسنٹ ادا کر. جی آپ بولیے. یہ ہوئی نا بات, اس طرح بولنا ہے. اچھا اب جو آن لائن اسٹوڈنٹس میں سے بھی کچھ ایک دو اسٹوڈنٹ بول کے بتا دیں کیا ہم نے پڑھایا آپ کو, کیسے سوال کریں گے جب بولنا ہو, کہ کیا میں سوال کر لوں جی. جنہوں نے سوال کیا تھا وہی بول لیں. هل يمكن أن أسأل سؤالا يا أستاذ؟ یہ اس طرح. اب آپ بولیے کیا سوال ہے. ما سؤالکی, کیا کہا میں نے, ما سؤالکی کہہ رہا ہوں میں, ضمیر یاد کرا دی ہیں ہم نے آپ کو. کتابو کی, آپ ایک عورت کی کتاب, تو سؤالکی آپ کا سوال کیا ہے. ما سؤالکی. سر آپ نے ابھی فرمایا نا تعال یا حاجہ, حجہ حاجہ, اسی طرح ایک اور ورڈ بھی بولا جاتا ہے یلا حجی, اس کے میننگ نہیں مجھے سمجھ میں آئی, کیا اس کے بھی یہی میننگ ہے؟ جی جی میں بتا رہا ہوں. دیکھیں سب سے پہلا لفظ ہے تعالی یا حاجہ, کیا کہیں گے آپ؟ مرد کے لیے تعال یا حاجہ نہیں ہوگا, تعال یا حاج ہوگا. تعال یا حاج, رک جائیں, بولیں تعال یا حاج. اے حاجی یہاں آ جائیں, ادھر آ جائیں. جیسے رش ہو رہا ہے وہ کہہ رہا ہے آگے بڑھ جاؤ یا ادھر ہو جاؤ, یہاں آ جاؤ, اس طرح. تعال یا حاجہ. اور ایک اور لفظ وہ لوگ بول رہے ہوتے ہیں یا اللہ, کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, تو اصل میں وہ لفظ یہ ہوتا ہے یا اللہ. تو گویا کہ وہ اللہ کے کئی عرب کی عادت ہے کہ کئی جگہ وہ اس طریقے سے یا اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اور جلدی میں یوں بھی کہہ دیتے ہیں یا اللہ کیا. تو ایسے موقع پہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو اس لفظ کا مطلب ہے یا اللہ, لیکن یہ ایسے موقع پہ کہتے ہیں جب کسی کو جلدی کروانی ہو, تو اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, جیسے یا اللہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح بسا اوقات آپ سنیں گے تو یا اللہ بسرعہ بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بسرعہ, سرعت کہتے ہیں تیزی کو, جلدی کریں, کوئکلی, فاسٹ, ٹھیک ہے نا, جلدی. تو اس کے لیے بھی آتا ہے یا اللہ بسرعہ, کیا کہتے ہیں. اور یا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے جلدی کرو حاجی, مراد یہ ہوتی ہے ان کی. ایسے موقع پہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب جلدی کرانی ہے, رش بہت زیادہ ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یا اللہ یا حاج. صحیح میں آ گیا؟ کس کا سوال تھا یہ؟ تو یہ اس موقع پہ کہتے ہیں نعم لذلك هم یعنی فی مثل هذا الموقف هم يقولون يستخدمون هذه الكلمه. تو اب جو ہے وہ کیا ہے,
اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے ایک اسٹوڈنٹ پڑھا دیں سب کو، خالد آپ پڑھا دیں زور سے. سر یلا کا مطلب چلو نہیں ہے؟ یہی مطلب ہے نا، یعنی جلدی کرو. اور چلو کے لیے کہتے ہیں امشی. کیا کہتے ہیں؟ امشی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ امشی، یا اللہ امشی. عرب میں جب کسی کو موو آن ہونے کا کہتے ہیں تو وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں یلا یلا باجی. وہ یوں کہتے تھے کہ یلا باجی یا یلا حاجی. تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ اور ساتھ میں وہ چلو بھی بولتے تھے، یلا باجی چلو. تو وہ یلا کا مطلب ابھی میں نے آپ کو یہی عرض کیا کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ آپ جلدی کریں. اب جلدی چلانے میں کرو یا کسی بھی کام میں کرو، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. تو میں نے جواب دے دیا ہے. اچھا اب ہم آگے بڑھیں تاکہ ایک چیز میں ٹائم ویسٹ نہ ہو نا، میں نے سمجھا دیا. اچھا اب اسی طریقے سے ایک لفظ اور ہے. جی جی بولیں بولیں. سانا سانا. کیا چیز؟ سانا سانا. یعنی کس موقع پر کب کہتے ہیں؟ جیسے بول کے بتائیں، یا تو آپ بولنے میں وہ کر رہی ہیں. وہ صرف سانا سانا بولتے تھے، اور وہ ایک مسجد میں بولا تھا انہوں نے سنا سنا، یا وہ راستہ چھوڑنے کا کہہ رہے تھے یا پھر چلتے جائیں کچھ اس طرح. اب اگر وہ لہجہ آپ مجھے سنائیں گی تو میں بتا سکوں گا کہ کیا، کیونکہ سنا سین سے بھی آتا ہے، سے بھی آتا ہے، سو سے بھی آتا ہے. تو ہمیں تو لگ رہا ہوتا ہے وہ سنا بول رہا ہے، لیکن اس نے سونا بولا یا سنا بولا یا سنا بولا باریک. تو یا تو وہ سنا دیں لہجہ تو میں آپ کو بتا دوں گا اس کا جواب. ٹھیک ہے، اب کس موقع پہ وہ. اچھا اب ایک اور بات دیکھیں، کیا ہے کہ امشی کیا کہتے ہیں؟ امشی امشی یا اللہ امشی، یوں بھی کہتے ہیں. یا اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ امشی، جلدی کرو، چلو چلو امشی. تو امشی کا مطلب ہوتا ہے چلیں. تفضل نہیں تفضل، ہاں یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں کہہ سکتے ہیں تفضل ابدا کہہ دیں تو وہ اتنا بھی کافی ہے. اور ورنہ پھر آپ جو بولیں تفضل ابدا الاکل. کیا کہیں؟ عقل. عقل بتایا تھا نا کھانے کے لیے کہتے ہیں ابدا الاکل، کھانا اسٹارٹ کر دیں. کیا کہیں گے؟ دیکھیں بڑا اچھا آپ نے کہا. چلیں اچھی بات ہے، آپ لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی سیکھنے کا حصہ ہوتا ہے. دیکھیں نئے نئے الفاظ ہر چیز میں آ رہے ہیں. تفضل ابدا الاکل، بولیے ابدا الاکل، سب بول بھی لیں. یہ لکھا ہوا میں نے یہاں، یہ دیکھیں یہ ابدا الاکل. تفضل تفضل ابدا الاکل. تفضل یعنی پلیز، ابدا اسٹارٹ کر دیں، الاکل کھانا. ٹھیک ہے نا، تو کھانا اسٹارٹ کر دیں، یہ ہو گیا ابدا الاکل. اچھا اب وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ یلا یا باجی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں انہوں نے جیسے ابھی کہا، تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ، جیسے سعودی عربیہ میں خاص طور پر گلف کنٹریز میں اتنے پاکستانی، انڈین، بنگلہ دیش، وہ سارے آ گئے ہیں کہ وہ ان کی لینگویج کے الفاظ بھی سیکھ چکے ہیں، بلکہ آدھی وہ ان کی لینگویج بول رہے ہوتے ہیں. تو وہ کئی مرتبہ آپ دیکھیں گے یا اللہ جلدی جلدی یوں بھی بولتے ہیں. حالانکہ جلدی نہیں ہے، عربی کا لفظ نہیں ہے جلدی، یہ انہوں نے ایڈاپٹ کر لیا. ان کو پتا ہے کہ ان کو ہم جلدی بولیں گے تو جلدی سمجھ جائیں گے. صحیح ہے، تو وہ اردو کے بھی الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. ورنہ اصل جو خالص عربی اس میں تو نہیں ہے یہ جلدی کا لفظ نہیں. اسی طرح چلو اور باجی، تو وہ لفظ سیکھ جاتے ہیں جیسے ہم عربی کے لفظ سیکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، کرتے ہیں نا اس طرح. جب وہاں جاتے ہیں تو عربی کچھ کچھ شروع ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں سب. اچھا اب یہ ہو گیا. تب یہ اب آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. اور کسی کا سوال تھا یہاں سے بھی کوئی اسٹوڈنٹ؟ جی آپ کہہ رہی تھی، بولیں. مجھے آتا ہے تو نہیں بتایا، میں نے تو کہا تھا مجھے یاد ہے. تو حفظ تو ہاں مجھے آتا ہے، مجھے پتا ہے، تو آپ یوں کہیں گی اس کو انا اعرف. کیا کہیں گی؟ اعرف. کیا کہ بولیں؟ انا اعرف، مجھے آتا ہے، مجھے معلوم ہے، مجھے پتا ہے. یہ مطلب کسی بھی چیز کے بارے میں نالج ہو، جیسے مجھے آتا ہے بھائی جواب دینا آتا ہے، مجھے پتا ہے، تو اس کو آپ کہیں گے انا اعرف. نہیں اتعلم نہیں آئے گا یہاں، انا عارف آئے گا. یا پھر آئے گا انا لگائیں یا نہ لگائیں، آپ یوں بولیں گی نا عارف، تو بھی مطلب وہی ہے، لیکن انا میں تھوڑا سا ایک زور ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی مجھے پتا ہے مجھے، اس طرح انا عارف. یا پھر آپ کہیں انا اعلم. کیا کہیں؟ یا پھر کہیں انا ادری. بولیں تینوں لفظ یاد کر لیں، ایک ہی میننگ ہے، چاہے عارف بولیں، چاہے عالم بولیں، چاہے ادری بولیں، مجھے پتا ہے. اور اگر آپ کو نہیں پتا، جیسے آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، تو پھر آپ لا لگا دیں. لا اعرف بولیں، لا اعلم، لا ادری. میں دوبارہ دہراؤں گا، پریشان نہیں ہوگا کہ جلدی ہو رہا ہے، میں ابھی آگے نہیں بڑھ رہا. دوبارہ بولیں انا اعرف، انا اعلم، انا ادری. سب کا مطلب کیا ہے؟ مجھے پتا ہے، مجھے آتا ہے، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں.
میل فیمیل دونوں کے لیے ایک ہی. اور نہیں جانتے کسی چیز کو, جیسے میں نے سوال کیا تو آپ نے جواب میں کہا مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں آتا. لا اعرف بولیں, لا اعرف, لا اعلم, لا ادری, اس طرح. اور سوال کرنا ہو کیا آپ کو آتا ہے, کیسے کریں گے بتائیں. حل تعریف بولیں, ہاں. اور خاتون کے لیے کیا ہوگا, حل تعریفینا. جیسے میں کہوں حل تعریفینا یا درخشا, کیا آپ کو پتا ہے درخشا, آپ کو آتا ہے, تو کہیں گی لا ادری یا استاذ, یا بھی کہیں گی نعم انا عارف یا استاذ, اس طرح. اور میں کہوں حل تعریف یا خالد, خالد کیا آپ کو معلوم ہے. حل تدری, حل تعریف, حل تعلم, صرف تے لگا دیں تو سامنے والے کے لیے ہو جائے گا. حل لگائیں, بولیں حل تعلم, کیا آپ کو پتا ہے. حل تعریف, حل تدری, اس طرح کر کے آپ نے. اور خاتون کے لیے ہر جگہ یا نون پڑھاتے ہیں. حل تعریفینا, حل تعلمینا, حل تدرینا. یہ ادری والا جو تدرینا نہیں ہوگا, بس تدرینا, رے کے بعد ڈائریکٹ یہاں ملا دیں. حل تدرینا, تعریفینا تو میں نے لکھ دیا, تعلمینا بھی لکھ دیتا ہوں. حل تعلمینا اور حل تدرینا یہ بھی لکھ دیا. چل شروع میں حل لگائیں تو سوال بن جائے گا. میرا خیال ہے پھر چیزیں جمع ہو گئی آپ کے سوالات کی روشنی میں, تو ایک مرتبہ دوبارہ ہم صرف اس کو ریپیٹ کریں گے, یہ والے حصے کو. بولتے ہیں حل یمکن ان اسأل سؤالا یا استاذ, کیا پاسبل ہے, کیا ممکن ہے کہ میں ایک سوال کر لوں اے استاد. اور اگر آپ کو یہ کہنا ہے بالفرض, آپ کو کہنا ہے کیا میں آپ سے ایک سوال کر لوں, آپ سے پوچھ لوں, تو یوں کہیں گے اسألک, صرف کا لگا دیں بس. حل یمکن ان اسألک سؤالا یا استاذ, بولیے. یہ کا کون سی ضمیر ہے, سامنے والی. یہ پروناؤنس ہم نے پڑھا دیے, بڑی کام کی ہیں ضمیریں. حل یمکن ان اسألک سؤالا یا استاذ, بولیے. ہو سکتا ہے فی سوال, کیا لیکن ابھی تو ہم ذرا, آپ ایک لینگویج سیکھ رہے ہیں نا یار, تو پھر آپ وہ چیز سیکھیں کہ جو جس طرح ایک اسٹینڈرڈ ایک ہے, تو ہم نے وہ بتایا. فی سوال یا استاد, ہونا کا سوال کیا کہتے ہیں, ایک سوال ہے. ہونا کا سوال کا مطلب ایک سوال ہے بس. ہونا کا سوال یا استاد شارٹ میں کہنا ہے. تو یہ بہت سارے, ایک چیز کے بہت سارے انداز ہیں. ابھی ہم آپ کو بالکل لائٹلی لے کے چل رہے ہیں. ہونا کا سوال لکھ بھی دیا ہے میں, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک سوال ہے, اور ہاتھ کھڑا کر لیا آپ نے. چلیں اب سب کے سوال ہو گئے, یا اور بھی کوئی ہے سوال تو پوچھ لیں, ورنہ اس کو دوہرا لیں. اچھا, اس کے بعد ہے تعالی یا حج, یا اللہ بسرعہ, جلدی کریں, جلدی سے. اسی طرح امشی, چلیں. اگر خاتون کے لیے کہنا ہے تو شین کے بعد چھوٹی یا لگا دینا, بس امشی, تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں. امشی رہے گا وہ امشی, امشی ایک ہی جیسا رہتا ہے, بس تھوڑا سا کھینچ دیتے ہیں. تفضل ابدأ الاکل, یہ ہمارے مدثر بھائی نے سوال کیا ہے کہ تفضل ابدأ الاکل, بولیں پلیز کھانا اسٹارٹ کر دیں. اور اگر کہنا ہے پڑھائی اسٹارٹ کر دیں, تفضل, ابدا تو ہے ہی نہیں نا, ابدا اعراب کا بڑا کردار ہوتا ہے. ابدأ الدراسہ, بولیں دراسہ مانا پڑھائی, ابدأ الدراسہ مانا پڑھائی. اور جو لیسن ہے, درس سبق ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی اسٹڈی اسٹارٹ کر دیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے ابدأ الدراسہ. اور اگر اس دن کا کوئی لیسن ہے, سبق ہے, تو ابدأ الدرس بول دیں. دراسہ درس ایک ہی بات ہے, قریبی. ابدأ الدرس لیسن اسٹارٹ کریں, ابدأ الدراسہ پڑھائی شروع کر دیں, پڑھنا شروع کرنی ہے. اور کوئی بات؟ اگر خاتون کو کہنا ہے کہ آپ اسٹارٹ کریں تو کیا کہیں گے, ابدئی, بولیں ابدئی, کیا کہیں گے, اس طرح لکھیں گے, چھوٹی یا بنا کے, مطلب وہ حمزہ بنا کے چھوٹی یا بنا دیں گے. نظر آ رہا ہے نا, ابدئی. اچھا بولنے میں فرق نہیں پتہ لگے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. اب بولیں ابدأ الاکل, بولیں, یہ مرد کے لیے بھی ہو گیا ملا کے آپ نے کہا, اور ابدأ الاکل تو یہ عورت کے لیے بھی ہوگا. لیکن اگر عقل نہیں کہا تو فرق آ جائے گا. ابدا, مدثر ابدا, ٹھیک ہے. اور اس کی جگہ میں کہوں فاطمہ ابدئی, اب سمجھ میں آ جائے گا. ابدئی
होगा, हमने बताया था ना, आप लेट हो गई यहाँ जाने में। क्या बताया था बताएं, तफद्दल में क्या चेंज होगा, क्या तफद्दली, सही है। कहाँ लिखा हुआ है ये, मेरा ख्याल है लिखा भी था मैंने, राइट है, ये रहा तफद्दली, ये देखें बताया हुआ है, तफद्दली इब्दइल अकल, ठीक है ना। ये तो ध्यान में रखें ना, मोनस के लिए तो वो यहाँ आता ही है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ लेट हो रहे हैं, आप लोग भी ये पीछे वाले सब लेट आए, क्या बात है भाई, टाइम से पहले कोशिश करें, ठीक है। इसको एक मतलब जरूरी है टाइम पर आप सबका आना, क्योंकि थोड़ा सा भी लैंग्वेज में कोई चीज रह जाती है ना, तो आप अपने आप को पीछे महसूस करेंगे, या फिर वो पॉइंट्स रह जाएंगे आपके। कोशिश करें, और अगर बिल्कुल लेट हो गए, चले मजबूरी होती है इंसान, कभी लेट हो गया तो उस लेसन को, रिकॉर्डिंग को बार बार जो हमारे लेक्चर्स फसी साहब अपडेट कर रहे हैं उसको सुने, उससे आपको बहुत फायदा होगा। मुदस्सिर बातें नहीं, हाँ हाँ, आप मुझसे पूछ लिया करें, कोई बात हो आपस में नहीं, जब उस्ताद खास तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं तो आदाब क्या है, तवज्जो यहाँ होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि उस रिकॉर्डिंग को फिर आपने सुन लेना है खास तौर पर, और वैसे भी अगर आप क्लास में बिल्कुल प्रॉपर वे में आ रहे हैं और वो पढ़ रहे हैं, तो आप उसके बावजूद भी रिकॉर्डिंग बार बार सुने, आपको फायदा होगा। किस तरह हम कह रहे हैं उसको बार बार बोलें, रिपीट करें। इस वक्त आपका मशगला यही होना चाहिए, आपकी हॉबी क्या होनी चाहिए, अरबिक लैंग्वेज, क्योंकि आप एक कोर्स करने आ रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे। बार बार रिकॉर्डिंग सुने, उसको बोलें बोलें बोलें, बुलवाना असल मकसद है ये सब क्लास का। देखें किताबें, ये सारी किताबें इस आपके 2 क्लासेस के ना हफ्ते की पूरी खत्म नहीं होनी ना, आपका कोर्स है। असल चीज क्या है कि जो एक तजर्बा एक टीचर का होता है, एक्सपर्ट का होता है, वो आप हासिल करें और उसकी रोशनी में बोलें। फिर आपके अंदर मजीद अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो उसके बाद आगे बढ़ें, सेकंड लेवल करें, थर्ड लेवल करें, फोर्थ लेवल करें, आगे बढ़ें, उसके अंदर पढ़ें। जिस तरह किसी भी चीज को, दुनिया के इल्म को भी, दीगर चीजों को भी हम सीखते हैं, और लैंग्वेजेस को सीखते हैं, इसी तरह ये भी, तो आगे बढ़ते रहेंगे, आगे और आगे बढ़ जाएंगे। ये तो आप कैसे कहेंगे खातून के लिए, तफद्दली इब्दइल अकल, क्या कहेंगे, तफद्दली इब्दइल अकल। अब मैं ये चाह रहा था कि इस पेज को हम पढ़ते हैं, लेकिन आपके माशाल्लाह सवालात इतने अच्छे आप लोग के हो रहे हैं कि वही एक लेसन हो गया, लेक्चर हो गया। तो शाबाश, पढ़ सकते हैं आप लोग। कौन पढ़ेगा, मन यकरा, मैंने क्या कहा, मन यकराऊ, कौन पढ़ेगा, तफद्दल, हाँ तफद्दल का मैंने, तफद्दली नहीं कहा, सब बोले बस, इस तरह पढ़ाना है, जोर से जोर से। हैया बिना, मेरे साथ चलें, क्या आओ चलें, चश्मा, मिरकब, कोट, गुरफा, कमरा। गुरफा माना 2-3 मरतबा पढ़ाएं ये वर्ड, क्या है गुरफा, कमरा, ये जो रूम है, कोई भी आपका रूम है, घर का रूम, किसी भी जगह कमरा, उसको गुरफा कहते हैं अरबी में। चलें आगे, हम्माम, वॉशरूम। अच्छा, वॉशरूम के लिए हमाम आ गया, या टॉयलेट के लिए। और अगर मीम पे तजदीद हटा दें और हम क्या, हमाम माना कबूतर हो जाएगा, परिंदा हो जाएगा, हमाम, तो अरबी में ये भी होता है, ठीक है। तजदीद हटाई तो बिल्कुल मीनिंग चेंज। और आगे चलें, शाबाश, देखें एक मरतबा और पढ़ाएं इस वर्ड को, कैसे पढ़ेंगे, ये रहा, यतवद्दउ का मतलब क्या हो गया, वो वजू कर रहा है, ये हो गया यतवद्दउ। और अगर कहना है आप वजू कर रहे हैं तो सब बोले जोर से, ततवद्दउ, सिर्फ ते लगा दें, ते लगाएंगे तो हो जाएगा आप वजू कर रहे हैं। अब अगर किसी से सवाल करना क्या वजू करेंगे या क्या वजू कर रहे हैं, तो यही सवाल होगा, हल ततवद्दउ, बोलिए, हाँ, हल ततवद्दउ, क्या आप वजू कर रहे हैं या क्या आप वजू करेंगे, उसमें भी यही टेंस है, यही है, बस वो कॉन्टेक्स्ट बता देता है, हल ततवद्दा, क्या वजू करेंगे, ये। और अगर कहना है मैं वजू कर रहा हूं, अतवद्दउ, क्या कहते हैं, अतवद्दउ। चलें आगे पढ़ें, वो कुरान पढ़ रहा है, अभी तो उसके हाथ में कुरान है तो कुरान है, वरना सिर्फ पढ़ रहा है, रीडिंग के लिए आता है। यक़रऊ, वो पढ़ रहा है, यक़रऊ का माना। और अगर कहना है आप पढ़ रहे हैं तो तक़रऊ, मैं पढ़ रहा हूं तो अक़रऊ। अगर आपको किसी को कहना है क्या आप अरबी पढ़ रहे हैं, हाँ हाँ बना ले, जुमला बन गया। अब एक स्टूडेंट मुझे बोल के बताए, आप बताइए कैसे कहेंगे, क्या आप अरबी पढ़ रहे हैं, ये बन गया, देखें सेंटेंस बन गया। क्या आप कुरान पढ़ रहे हैं, बनाए। अच्छा आप बनाइए, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब। अब आप जवाब में क्या, जी हाँ मैं अरबी पढ़ रहा हूँ, नाम,
ہاں اقرأ الکتاب اقرأ العربیہ، اس طرح جواب دینا ہے. دیکھیں اب آپ کو جملے بھی تھوڑے تھوڑے بنانے آ رہے ہیں. اچھا یصلی کا معنی وہ نماز پڑھنا. اگر کہنا ہے آپ نماز پڑھ دیں تو صلی، اور میں نماز پڑھ رہا ہوں اصلی. اس طرح ان چیزوں کو یاد رکھیے گا. یہ اب آگے کیا لکھا ہوا امن، پھر آگے ابن. صحیح ہے، تو آسان لفظ ہیں. اذان، الفجر، فجر کا معنی فجر کا وقت، صبح کا وقت، اولاد بچے، ابن بیٹا. ابن معنی کیا ہو گیا؟ بیٹا. اور بیٹی کہنا ہے تو دیکھیں ابنتن بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ ابنتن، یا پھر آپ کہیں بنتن. کیا کہیں گے؟ بنت. بنت مانا لڑکی یا بیٹی، تو ابن بیٹا، بنت بیٹی، اور اس کو ابنا بھی کہہ دیتے ہیں بس اوقات. ان ورڈز کو جو ہے وہ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، ذہن میں بٹھائیں، اور اس کو جتنا ہو سکے یاد کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں پہ لکھا ہوا القرآن یتوضا یقرأ. اچھا ایک اور ورڈ میں چاہوں گا آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص باوضو ہے تو اس کو کہتے ہیں متوضی. کیا کہتے ہیں؟ بولیے، دیکھیں کیسے لکھا ہوا ہے. میں لکھ لیں متوضی، بول بھی لیں باوضو. اگر آپ کو کہنا ہے میں باوضو ہوں، کیسے بولیں گے؟ بولیں انا متوضی. اور اگر خاتون کہیں گی تو انا متوضئہ. بولیے، آگے گولتا لگا دیں گے انا متوضئہ. دوبارہ بول دیں انا متوضئ، میں باوضو. اور خاتون کہیں گی تو انا متوضئہ، میں باوضو ہوں. اگر کسی سے پوچھنا ہے، آن لائن اسٹوڈنٹس سے میں اب سوال کر رہا ہوں، کیا آپ باوضو ہیں؟ کیسے کہیں گے؟ متوضی. کیا آپ باوضو ہیں؟ سوال کرنا ہے، کیسے بنائیں گے بتائیں. پہلے آن لائن ہی بتائیں جو ہیں. متودع یا هل انت متودیہ. ایک منٹ، حل انتا، ایک ایک کر کے چلے نا. حل انتا متودع. متودع نہیں ہوتا، دوت کو زیر ہے. متودی اچھا انت متودی زیر ہیں. یا حل اور انت کے لیے متودی. دوبارہ بول لیں حل انتا. هل انت متودی. اب اس کا جواب بتائیں کہ جی ہاں میں باوضو ہوں. نعم انا اتودی. نہیں نعم انا متودی. انا متوضی، میں باوضو. اگر آپ باوضو نہیں ہے تو کیسے کہیں گے؟ لا انا غیر متودی. انا ہاں دیکھا، یہ ہوئی نا بات، انا غیر متوضی. یہی میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو آ رہا ہے کہ نہیں. شاباش. بول دیں لا انا غیر متوضی. غیر کا مطلب ہے بے. انا غیر متودی. صحیح میں آگی نا. ہم کہتے ہیں نا نہیں میرا وضو نہیں ہے، میں وضو نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں غیر متوضی، بے وضو، میرا وضو نہیں ہے. لا انا غیر متوضی. بولیے. اب ایک مرتبہ دوبارہ لا دوہرا لیں. انا غیر متودی. نعم انا متوضی. لا نعم انا انا غیر متودی. متوضی. لا انا غیر متودی. یہ جملہ مکمل ہے. دوبارہ بولیں لا انا غیر متوضی. لا انا غیر متودی. اب دیکھیں میں کیا کہہ رہا ہوں، الان اتوضأ، اب میں وضو کروں گا. الان اتودع. آگے الان اتوضا، یا اب میں وضو کر رہا ہوں، یا اب میں وضو کروں گا. دونوں کا ترجمہ اس کے نہ ہو سکتا ہے. انا غیر متوضی، الان اتوضا، ابھی میں وضو کروں گا، یا ابھی میں وضو کر رہا ہوں. دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. پہلے یہ لکھ لیں الان اتوضا. الان کا مطلب اب، ابھی. اس طرح جملے بنائے جاتے ہیں عربی میں. ایک مرتبہ دوبارہ دوہرا رہے ہیں اور لکھتے بھی رہے ہیں لا انا غیر متوضی الان اتوضا، میں غیر، میرا وضو نہیں ہے، ابھی میں وضو کروں گا. جی اب آپ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا. ہاں تو دیکھیں نا، اردو بول کے دیکھ لیں آپ. اگر کوئی کہتا ہے کیا وضو سے ہیں، تو آپ کہیں نہیں میں بے وضو ہوں، تو یوں ہی آ رہا ہے لا انا غیر متوضی، تو کوئی پرابلم نہیں ہے. دو مرتبہ آ گیا تو کیا ہو گیا ہے نا. اپنی لینگویج میں بھی تو آ رہا ہے. اس طرح سوچ لیا کریں کبھی بھی کنفیوژن ہو. اچھا یہ بھی درست ہو جائے گا، یہ بھی درست ہے. آپ ڈائریکٹ بولتے ہیں انا غیر متوضی، جس طرح ہم اپنی لینگویج میں الگ الگ انداز میں بولتے ہیں، ایسے عربی میں ہم نے تو ایک لکھ کے بتا دیا، سیمپل دے دیا آپ کو. اب جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ بنا لیں. اب سینٹینس بنانا آگے آپ کو یہ ہے. دونوں طرح بول سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں. حل انت متوضی ڈائریکٹ بول رہا ہے، انا غیر متوضی یہ بھی صحیح ہے. اور ایک مرتبہ بول رہا ہے لا نہیں انا غیر متوضی، نہیں میں بے وضو ہوں، تو یہ بھی صحیح، کوئی غلط نہیں ہے، دونوں صحیح.
الان अतवद्दा, अभी मैं वुजू करूंगा. अच्छा, अब यही सवाल अगर खातून से करना हो, कौन बताएगा? स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ही में से सवाल है, क्या आप वजू से हैं? खातून से पूछना हो तो हाँ भाई, है भाई कोई ऑनलाइन स्टूडेंट, ताकि पता लगे भाई वो भी साथ है ना हमारे के नहीं, ऐसे इनसे भी पूछ रहा हूँ. क्या आप वजू से हैं? कोई बता सकता है तो बताइए. हल हल अंती अंती मुतवद्दिया मुतवद्दिआ. ये एक दो आवाजें आ गई, शाबाश. हल अंती मुतवद्दिआ, सब बोले. हल अंती मुतवद्दिया जवाब में कहें जी हाँ मैं बाबू. खातून कहेंगी तो कैसे कहेंगी? नअम अना मुतवद्दिया नाम अना मुतवद्दी. और अगर नहीं है तो डायरेक्ट बोल दें, ला अना गैर मुतवद्दिया डायरेक्ट कह देते हैं. चलें, अना गैर मुतवद्दिआ. बस ये कि आगे गोलता बढ़ जाएगी. अना गैर मुतवद्दिआ बोलिए. मैं वजू से नहीं. ये एक अंदाज होता है इस तरह वजू वगैरह के बारे में इस तरह पूछने का. तो ये भी कुछ ऐसी ताबीरात हैं, जुमले हैं जो आप सीखेंगे तो फायदा होगा. अब देखें यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, इसको दोबारा रिपीट करें. बोले अल कुरान यानी कुरान. यतवद्दा वो वजू कर रहा है. यक़रा वो पढ़ रहा है. मस्जिद मस्जिद. नज़ारा, अब ये आप बताएं. नज़ारा पीछे पढ़ चुके थे हम. चश्मा, ग्लासेस, ऐनक. मिअतफ किसको कहते हैं? कोट को, जो लंबा कोट पहनते हैं. मिअतफ. गुरफा क्या मतलब है? देखें वही लफ्ज जो पीछे पड़े बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट कमरा हो गया. अब ये जो चीजें जो जैसे अभी हम आपको करवा रहे हैं कि बाद जगह किताब से पढ़ा रहे हैं, बाद जगह खुद बता रहे हैं, ये चीज आपको बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ाएगी और आपको अरबी सीखने में मदद देगी इंशाअल्लाह ताला. अच्छा देखें, 10 तक की गिनती के अलावा ये बताएं अभी किसने 100 तक की गिनती याद कर ली? हमने कुछ गिनती पढ़ाई थी ना आपको, कोई सुना सकता है मुझे? चलें स्टार्ट कर दें आप गिनती पढ़ना. गिनती भी पहले हमने पढ़ी थी ना, ए वाहिद इस्नैन सलासा. मैंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता करके 10-10 करके याद कर लीजिएगा. तो अगर किसी को याद है सुना दे, वरना याद कर लीजिएगा. जिसको 10 याद है वो 10 और याद कर ले. ठीक है, 20 याद कर लेंगे तो आगे 100 तक वैसे ही आसान हो जाएगी. गिनती का ये सीक्वेंस होता है जी. जोर से. वाहिद इस्नानी इस्नैनी सलासतुन अर्बअतुन सित्ततुन सबअतुन तिस्अतुन. हाँ, सबअतुन के बाद सामान्य. इस्ना अशरा, यहाँ नून नहीं आता बेटा. जब हम दो अकेला कहते हैं इस्नानी इस्नैनी यानी दो. जब 12 में 2 आता है तो इस्नानी अशरा नहीं कहते, कभी भी याद रखना. इस्ना अशरा ये नून गिर जाता है. इशरून या इशरीन दोनों तरह कह सकते हैं. अच्छा, 20 से आगे कौन सुना सकता है? 20 तो इन्होंने सुना दी. अगर किसी को याद है तो वो सुना सकते हैं तो सुना दे. ऑनलाइन में नबीला जी कुछ कह रही हैं आप? सर जी बोलिए. सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाए. 21 से आप सुनाए. आप 20 इन्होंने कर दी, 21 से आप सुनाए. जी सर. वाहिदुन व इशरूना इस्नानी व इशरूना सलासा व इशरूना अर्बआ व इशरूना खमसुन व इशरूना सित्ता व इशरूना. देखें आप खमसुन नहीं, खमसा खमसा व इशरूना सित्ता व इशरूना सबआ व इशरूना समानिया व इशरूना तिस्आ व इशरूना सलासून. सलासून या सलासीन दोनों बोल दिया करें. सलासून सलासीन 30 हो गया. सलासून सलासीन. अब आगे. वाहिदुन व सलासून इस्नानी व सलासून सलासा व सलासून अर्बआ व सलासून खमसा व सलासून सबआ. अल्लाहु अकबर. सॉरी सर. सित्ता व सलासून सबआ व सलासून समानिया व सलासून तिस्आ व सलासून अर्बाऊन या अर्बाईन. अब देखिए जिसको दहाइयां याद होंगी, यानी ये जो टेंस हैं कि ये अशरा इशरून इशरीन सलासून सलासीन. अब इन्होंने क्या कहा? अर्बाऊन अर्बाईन. अब अर्बाऊन को पकड़ेंगी है और वाहिद व अर्बाऊन 41 हो गया. इस्नानी व अर्बाऊन ये 42 हो गया, 42. ठीक है. सलासा व अर्बाऊन 43 हो गया. अर्बा व अर्बाऊन 44 हो गया. खमसा व अर्बाऊन 45. इस तरह करके चलनी है. तो जिसने गिनती को जिन्होंने याद किया 20 तक उनके लिए आसान हो जाएगी. और दरख्शां आप लोगों ने वो 100 तक गिनती पढ़ी थी ना, तो वो आपने यहाँ शेयर कर देनी है ग्रुप में. ठीक है, तो आज ग्रुप में आपको शेयर भी कर दी जाएगी ताकि कोई स्टूडेंट ये ना कहे पहले की थी दोबारा एक मरतबा रिपीट कर दें. कोई बात नहीं.
मिआ मिआ, ठीक है। तो इस तरह करके अभी मैंने कुछ गिनती सुनी है, ये गिनती का अंदाज होता है, बस जो जहन में रख लेगा 10 तक गिनती, उसको आगे तक गिनती याद हो जाएगी, फिर 20 तक पढ़ ली तो उसके बाद तो फिर आगे आसानी आसान। तो रट के इसको कोशिश करें, याद कर लें, याद करने से ही होगा, ऐसे मसला हल नहीं होगा। उस दिन याद कर ली, देखें जो वक्त पे कर लेगा, अब इनको वो याद थी, इन्होंने फौरन सुना दिया वो, ठीक है। तो अपनी खुद एक जिम्मेदारी स्टूडेंट के ना होनी चाहिए कि हाँ भाई हमें करना है। तो इंशाल्लाह अभी भी बहुत टाइम है, कोई मसला नहीं अगर नहीं किया, और भी टाइम है, आगे करें, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा पढ़ें, याद करें, जिसके जैसी जहनी सलाहियत है, बिल्कुल डिसार्ड नहीं होना है किसी को कि भाई उसने तो इतनी सारी सुना दी, हम तो यहाँ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, याद करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और रिकॉर्डिंग्स को सुनना बहुत जरूरी है, जो लेक्चर्स हैं आपके बार बार, जिन स्टूडेंट्स की क्लासेस रह गई हैं लाजमी वो रिकॉर्डिंग सुने, और वो एक ही लिंक है जिसमें आगे जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर दी जाती हैं। तो लिहाजा आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए, हर चीज आपको दी जा रही है, घर बैठे हर चीज मिल रही है, ठीक है। आपने बटन दबाना है, बस सुनना शुरू कर देना है, याद कर लेना है इसको। तो अब क्या इतना आसान हो गया अब तो इल्म। चलें, तो यहाँ पर जो है जी, कोई सवाल है तो बोलें। सर 10 मिनट का ब्रेक करें? बिल्कुल कर लें भाई, थक गए इसका मतलब अब। अच्छा, ब्रेक के बाद जब 2:53 आप आएंगे तो आज हम आपको एक जो है वो अपना एक वीडियो क्लिप है वो दिखाएंगे, उसमें वो सारी डॉक्यूमेंट्री है अरबिक लैंग्वेज में, तो उसको आपने तवज्जो से सुनना होगा। और मैंने इस फसी को कहा है, इनको अपने फसी साहब को, कि वो जो है आपके ग्रुप में भी इस वीडियो को अपलोड कर देंगे, तो उसको शेयर करेंगे, उसको आप देखिएगा, सुनिएगा वो क्या बोल रहे हैं अरबी में बार बार। और उसके बाद लिखा हुआ भी आ रहा है, मजे की बात ये इस वीडियो में, इससे मैंने शेयर किया आपको कि उसमें लिखा हुआ भी आ रहा है। और इस्लामी एक तारीख है कि आज़रबाईजान की तारीख बयान की है, ठीक है, जहाँ इमाम बुखारी थे, समरकंद था, बुखारा था, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हुए वहाँ से, और जो है वो इस्लामी फतूहात भी हुई। तो उसके बारे में इंशाल्लाह ताला ब्रेक 10 मिनट्स का ले लें बिल्कुल। और अभी क्या टाइम हो रहा है, चले 4:49 हो रहे हैं, तो बस आप 10 मिनट्स के बाद फिर आ जाइएगा सब, ठीक है। मैं अभी रिकॉर्डिंग को रोक रहा हूँ। इस बुक के अलावा वो बुक मिल सकती है अरबिक टू उर्दू, कोई अच्छी बुक? एक इसको हम नेक्स्ट उसमें कर लें, ब्रेक के बाद कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हो इस गुफ्तगू को हम आगे कर लेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है वो अपने लेसन को दोबारा आगे बढ़ाते हैं, और मेरा ख्याल है किसी एक स्टूडेंट का कोई सवाल था, अगर वो मौजूद हैं, आ गए हैं, तो वो सवाल कर लें, अपना क्वेश्चन कर लें। कुछ कह रहे थे कोई बुक वगैरह का? जी सर, मैं कह रहा था कि कोई अरबिक टू उर्दू बुक है कोई ऐसी जो मतलब आप रेकमेंड कर रहे हो, इसके अलावा ये जो बुक हम पढ़ रहे हैं? अरबिक टू उर्दू का देखें कोई फायदा नहीं सर होगा। देखिए, हम लोग जो है ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही कुरान के अलावा जो है, कुरान शरीफ के अलावा मतलब काफी स्टूडेंट जो है लग रहा है कि पढ़ रहे जी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, असल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, और मैं आपको बहुत सा मवाद है वो ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है, जिसमें जो अरबिक टू उर्दू बहुत सी मालूमात, विकेबलरी और वर्ड्स मीनिंग और बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आपको ना इसका असल इतना फ़ायदा होगा नहीं। जैसे अभी इस प्रोसेस से अगर आप गुजर रहे हैं, और जैसे हम पढ़ा रहे हैं आपको और लेके चल रहे हैं, सिर्फ अरबी से पढ़ रहे हैं, और आप लोग रिजल्ट दे भी रहे हैं अपने अपने हिसाब से, अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, एराब भी नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है, पढ़ रहे हैं ना आप लोग, बता रहे हैं ना। तो असल सीखनी है लैंग्वेज तो इसी तरह आप सीख सकेंगे। हमारा मशवरा ये है, बहुत सारा सही। मवाद मैं दे सकता हूँ, बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, नेट से मिल जाएगा, हम भी आपको बहुत कुछ चीज़ें शेयर कर भी दूंगा मैं आपको, ठीक है, जिसमें काम हुआ, लेकिन असल में उसका फ़ायदा नहीं होगा। लैंग्वेज का इसी तरह फ़ायदा होगा, इस प्रोसेस से गुजरें और थोड़ा थकें, अपने आप को थकाएं, और अरबिक है उसको जानबूझकर आप जाएं डिक्शनरीज में उसको देखें, इस तरह ही करके आपको आएगा, इस प्रोसेस से गुजरेंगे तो। अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि इंशाअल्लाह ताला अब देखें, इसको ज़रा गौर से आपने सुनना होगा। कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगी, किसी को कुछ समझ में आएगा, नहीं आएगा तो परेशान नहीं होना है, लेकिन ये इस्लामी तारीख बयान की गई है कि बुखारा और समरकंद की, जो कि उज़्बेकिस्तान के एरिया में जो जो शहर हैं, और वहाँ किस तरह इस्लामी जो है वो मतलब एक इस्लाम को एक उरूज मिला, और दूर दराज से पूरी दुनिया से लोग वहाँ पर जाते थे, क्योंकि इमाम बुखारी और बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो है उस शहर से निकले, इस मुल्क से निकले। तो उसके बारे में अरबी में एक तारीख बनाई है। हालांकि ये शख्स जो है, जिस बंदे ने बनाई है, वो एक अरब आदमी है, और वो जिस तरह यूट्यूबर वगैरह होते हैं और मुख्तलिफ दुनिया के मुल्कों की सैर करते हैं, जाते हैं, ठीक है, और उसके बारे में बताते हैं, तो उस टाइप की है, लेकिन इसने इसको एक इस्लामिक टच दिया है। तो मैंने इसको देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, बहुत जो है इसके अंदर मालूमात भी है, और साथ में अरबिक सीखने को मिलेगी, लिखी भी आ रही है। तो ये वीडियो आपको जब अभी आप देखेंगे तो आपको बाद में ग्रुप में भी शेयर कर दी जाएगी, ठीक है, और आपके सामने रिकॉर्डिंग भी है, जब ये रिकॉर्डिंग आएगी तो वीडियो भी आ जाएगी, तो आप उसको
आ गई है, बल्कि फसी साहब ने डाल भी दी। अच्छा, मुझे देखें, मुझे पता भी नहीं, मैंने उनको अभी कहा था कि यार इसको ग्रुप में भी आप डाल दें, लेकिन माशाल्लाह देखें उन्होंने डाल दी। तो ये वीडियो ग्रुप में आ चुकी है माशाल्लाह आपके पास। तो अब आपने क्या करना है, इसको तवज्जो से सुनना है ताकि लिसनिंग बेहतर हो। अभी यहाँ भी हम सुनेंगे, 1-2 मरतबा यहाँ सुनेंगे, उसके बाद घर पे भी बैठ के सुनकर रुक रुक कर जो वर्ड्स मीनिंग है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करें, उसे देखें। नहीं आए हमसे पूछें, फिर बाकी जो डिटेल है हम ग्रुप में भी कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं ये यूं है, यूं है, यूं है। एक स्टूडेंट इसके जितना टैक्स है उसको लिख लें, क्या करें, लिख लें और नीचे ट्रांसलेशन करने की कोशिश करें, ये आपका टास्क है। और उसमें जो भी मदद करें, यानी अगर हर एक स्टूडेंट लिख सकता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, इससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी। थोड़ा अरबिक टेक्स्ट को सुनेंगे तो फिर उसके बाद इसके नीचे ट्रांसलेशन लिख करके कोशिश करके आनी है। जो कर सके तो कर ले, सबको मैं इसमें पाबंद नहीं करता, जो कर सकता हो, लेकिन जो करेगा भले 2-4 लाइनें 6 लाइनों के भी तर्जुमा, उसको फायदा होगा, वो अरबी सीखने में बहुत वो आगे बढ़ेगा। और इस तरीके से अरबी में गुफ्तगू की जाती है, बोला जाता है, ये आप देखेंगे। चलें अब मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ। من مدينة بخارى طلع الإمام البخاري. هون قبر قثم بن العباس ابن عم حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. سمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. الأمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. Soviet Union left, you guys were happy or? عودة إلى التاريخ المنسي. هاي الدولة الإسلامية المنسية تعاقبت عليها وممالك عديدة، وما زالت أثارها شاهدة في أهم مدنها. تاشكند، سمرقند، بخارى. بفوح عبق التاريخ من أسماء مدنها. أقدم مدن في آسيا الوسطى. وطلعنا بالقطار على طريق الحرير من طاشكند إلى سمرقند، أجمل مدن العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم. لو سمحتم أنا أحكي لكم قليلا عن تيمور. هذه المدينة في زمن تيمور أصبحت أكبر وأجمل مدينة في كل العالم. تيمور أشهر أشخاص في تاريخنا، وهو قائد مشهور وحاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من احتلال المغول أولا، وأول دولة أوزبكية في آسيا الوسطى. حدود دولة تيمور كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. ضريح تيموريين. هاي هي مدينة سمرقند. راح تشوفوا مساجد وأطرحة قديمة جدا من القرن ال15. هذا واحد من أقدم الأبواب. وسمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا أيام الأمير تيمور. اوكي يا اخوان، شوفوا احنا وين، شايفين المنظر؟ سمرقند، تاريخ هون. هذا مسجد زوجة الأمير تيمور. الأمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. نحن الآن في أجمل ساحة في آسيا الوسطى في ميدان ريغستان. المغول مروا من هنا؟ طبعا هجموا واحتلوا وخربوا كل شيء في سمرقند، قتلوا أغلبية الناس. وهاي هي منطقة ريغستان. هاي هي ريغستان سمرقند، 3 مدارس حواليك هون. 600 سنة بس كانت هاي المدارس هون، مدارس العلم، يجوها الناس من جميع أنحاء العالم. هون كيف الأندلس، هون وسط آسيا. जी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तहरीर طلع هاي المدرسة مثلا من أيام الدولة التيمورية. حتى باللغة الأوزبكية تنحكى مدرسة، which means school. نحن في الدار حاليا. هذه الدار. هذا الدار، أيوة. وصلنا إلى أجمل قسم من هذه المدرسة، والمد المذهب يعني. شوفوا هالمكان العجيب اللي رحنا عليه، مدارس، جوامع، أضرحة في كل مكان. इसको शुरू से कर रहे हैं क्योंकि लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा था ना। هون قبر قثم من مدينة بخارى طلع الإمام البخاري. هون قبر قثم بن العباس ابن عم حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. سمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. الأمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. Soviet Union left, you guys were happy or? عودة إلى التاريخ المنسي. هاي الدولة الإسلامية المنسية تعاقبت عليها وممالك عديدة، وما زالت أثارها شاهدة في أهم مدنها. تاشكند، سمرقند، بخارى. بفوح عبق التاريخ من أسماء مدنها. أقدم مدن في آسيا الوسطى. وطلعنا بالقطار على طريق الحرير من طاشكند إلى سمرقند، أجمل مدن العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم. لو سمحتم أنا
أحكي لكم قليلا عن تيمور. هذه المدينة في زمن تيمور أصبحت أكبر وأجمل مدينة في كل العالم. تيمور أشهر أشخاص في تاريخنا، وهو قائد مشهور وحاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من احتلال المغول أولا، وأول دولة أوزبكية في آسيا الوسطى. حدود دولة تيمور كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. هنا ضريح تيموريين. هاي هي مدينة سمرقند، راح تشوفوا مساجد وأطرحة قديمة جدا من القرن ال15، هذا واحد من أقدم الأبواب. وسمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا أيام الأمير تيمور. اوكي يا اخوان، شوفوا احنا وين، شايفين المنظر؟ سمرقند، تاريخ هون. هذا مسجد زوجة الأمير تيمور. الأمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. نحن الآن في أجمل ساحة في آسيا الوسطى في ميدان ريغستان. المغول مروا من هنا؟ طبعا هجموا واحتلوا وخربوا كل شيء في سمرقند، قتلوا أغلبية الناس. وهاي هي منطقة ريغستان. هاي هي ريغستان سمرقند، 3 مدارس حواليك هون، 600 سنة بس كانت هاي المدارس هون، مدارس العلم يجوها الناس من جميع أنحاء العالم. هون كيف الأندلس، هون وسط آسيا. طلع هاي المدرسة مثلا من أيام الدولة التيمورية، حتى باللغة الأوزبكية تنحكى مدرسة، which means school. نحن في الدار حاليا. هذه الدار، هذا الدار، أيوة. وصلنا إلى أجمل قسم من هذه المدرسة والمبنى المذهب يعني. شوفوا هالمكان العجيب اللي رحنا عليه، مدارس، جوامع، أضرحة في كل مكان. هاي مصنفة من اليونسكو، وهي أول مكان إسلامي انبنى في كل وسط آسيا، واللون الأزرق طاغي بالمكان هذا. شوفوا هذا مكان اسمه شاه الزندة. بعدين رحنا على مكان اسمه شاه زندة في سمرقند. هذا المكان يتعلق بوصول الإسلام إلى آسيا الوسطى. وهون قبر قثم بن العباس ابن عم حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. كانوا يكتبون آيات القرآنية والأحاديث أيضا. حي على الفلاح. من سمرقند رحنا ساعتين بالقطار إلى مدينة بخارى، مدينة الإمام البخاري. قد وصلنا إلى بخارى، واحد من أجمل مدن في واحة زرفشان. بخارى المدينة الثالثة على طريق الحرير القديم. وهنا واحد من أقدم وأكبر منارات في بخارى، مناري كلام. بنيت هذه المنارة في 1127. يقول لك هاي المنارة انبنت بالقرن ال12 قبل المغول ما يجوا هون ويدمروا المدينة هاي. ومشهورة كثير أيضا بصناعة السجاد. هي أكبر مدرسة في كل أوزبكستان، انبنت قبل 500 سنة تقريبا. وشوفوا طلاب العلم كانوا يدخلوا من الغرف هاي، ولكن هسه صارت بازار. بخارى مشهورة بعلمائها أولا، مثل إمام البخاري، ابن سينا، نرشخي، عبد الله يمني. طبعا من مدينة بخارى طلع الإمام البخاري الذي جمع أحاديث النبوية وجامع الصحيح البخاري. أصبحت أهم كتاب بعد القرآن الكريم في كل العالم الإسلامي. الإمام البخاري ولد في بخارى، ولهذا اسمه يعني نسبه مأخوذ بهذه الكلمة، يعني من بخارى، أي إمام البخاري. هاجر إلى دول العرب ليتعلم أولا اللغة العربية ويجمع أحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم. هاي مدينة تاشكند، هذا أكبر بازار في كل وسط آسيا. طلعوا حجمه، شفتوا القوقعات على السلحفاة؟ يعني حاطين لهم في مكان هيك دائري يقعدوا يبيعوا فيه ويشتروا كل المدينة. طلع محلاه ما شاء الله. هاي الساحات المسجد أول ما تدخل هيك. During us being with Russia, most of the times, it's a very dark history times. For 130 years, Muslim people could not practice. They were persecuted for praying namaz. Yeah. Now in 1991, we became independent, and alhamdulillah, we're able to do and perform our obligations. When the Soviet Union left, you guys were happy, or? Oh yeah, absolutely. Really? Brother, freedom. هي جزء من بلاد ما وراء النهر، نهر جيحون،
فتحها المسلمون في العهد الأموي على يد القائد المسلم قتيبة بن مسلم الباهلي، واللي بتواجد قبره هون قريب من حدود الصين، بلاد الإمام البخاري والأمير تيمور اللي حكم وسط آسيا عقود من الزمن. During the Soviet era, كانت جزء من جمهوريات الاتحاد السوفيتي البائد من عام 1924 إلى عام 1991، وين أعلنت استقلالها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وإعلان قيام جمهورية أوزبكستان المستقلة. 8 of the nation's 15 republics have already declared their independence, and today they were joined by 2 more, Uzbekistan and Kyrgyzia. عدد سكانها اليوم 35 مليون، معظمهم مسلمون، وعملتها السوم والقطن والقمح أهم منتجاتها الزراعية. Uzbekistan is a major agricultural region, but like other republics, it relies on the central government for raw materials. وبتصدر الغاز والنفط والذهب. انعزلت عن العالم خلال الحقبة السوفيتية، واستمرت عزلتها حتى بعد الاستقلال لسنة 2016 بدأت بالانفتاح على العالم من جديد. अब देखें ये एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने बनाई जिसमें उज़्बेकिस्तान की तारीख बताई। من مدينة इसको अगर بخارى आप طلع स्टार्ट الإمام करें البخاري هون. तो क्या कहा इन्होंने यहाँ शुरू में बताएं क्या कहा है। من مدينة بخارى. मिन मदीनत बुखारा, क्या कह रहे हैं? मिन मदीनत बुखारा खरज अल इमाम अल बुखारी। बोलिए कि ये बुखारा शहर से ही इमाम बुखारी यहीं से ही निकले हैं, इमाम बुखारी यहीं के ही हैं। उसके बाद क्या कहा इसने? طلع الإمام البخاري هون. अब इसने आम लहजे में पता है क्या है? उसने कहा तला इमाम बुखारी। तला का मतलब ये होता है निकलना, खरजा तला एक ही है। कुछ ये अपने स्लैंग में बोल रहा है या अपने एक दूसरे लहजे में बोल रहा है, ठीक है। और जो लिख रहे हैं तो उसके अंदर ये थोड़ी एक अदबी जबान लिख रहे हैं। हादा कब्र कसम बिन अल अब्बास, कह रहे हैं कि ये जो कसम बिन अब्बास जो हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद हैं, हज़रत अब्बास के बेटे, कह रहे हैं उनकी खबर है ये, वहां पर उनकी तरफ खबर मंसूब है, ठीक है। इब्नु अम्मिर रसूल, क्या कहा? इब्नु अम्मिर रसूल, अल्लाह के रसूल के चचा के बेटे, चचाजाद, कजन हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समरकंद, समरकंद क्या है ये बताएं, पढ़िए। कानतिल आसिमतुल इस्लामिया लिआसिया। लिआसिया क्या मतलब हो गया? समरकंद था, कानत मतलब था। आसिमतुल इस्लामिया क्या था? इस्लामी कैपिटल यानी दारुल हुकूमत का, दारुल हुकूमत इस्लामिक कैपिटल था, यानी कि मरकजी एक समझ लें कि इस आलम इस्लाम का एक कैपिटल था। आसिमा कहते हैं कैपिटल को, तो इस्लामिक कैपिटल था। ली आसिया एशिया का, एशिया ली माना का और एशिया को कहते हैं आसिया। तो उस जमाने में एशिया का जो इस्लामिक कैपिटल था वो क्या था? समरकंद का शहर था। इतना ज्यादा इल्मी एक रुझान था वहाँ, और दीन की तालीम और ये सारी चीजें इतनी ज्यादा वो थी। इस्लामिक वर्ल्ड में इसका एक बड़ा नाम था, ठीक है। ये कह रहे हैं कि ये कैपिटल ही गोया कि ये था, समरकंद शहर था। كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. أمير تيمور هذا. क्या कह रहे हैं? अल अमीर तैमूर, अमीर तैमूर मतलब बादशाह, जो तैमूर जो बादशाह था। कान हाकिम कुल वसत आसिया, क्या मतलब हो गया कि ये पूरे वस्त एशिया जो सेंट्रल एशिया है पर इसकी हुक्मरानी थी, उसका ये हाकिम था। सही में आ रहा है ना इस तरह बोलने, लेकिन बोल कैसे तेजी से रहे हैं, दोबारा पीछे जा रहे हैं हम। من مدينة بخارى طلع الإمام البخاري هون. قبر قسم بن العباس ابن फिर इसने क्या कहा? होन, क्या कहा? होन कब्र कसम इब्न अल अब्बास। होन का मतलब था होना, यहाँ होना जो अरबी में कहते हैं, होना आपने पढ़ा था ना यहाँ, तो उसको कह रहा है होन। आम लहजे में लोग होन कह देते हैं, होन माना यहाँ। कह रहे हैं यहाँ इमाम यानी कि ये कसम बिन अब्बास की जो कब्र है। हबीबना रसूल सल्लल्लाहु हबीबना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह रहे हैं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे यहाँ हैं। كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. أمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. Soviet Union left, you guys were happy or? क्या कहा इन्होंने? अब देखें ये जो सोवियत यूनियन का जो इत्तेहाद था उसके बारे में। تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. Soviet Union left. क्या कह रहा है? क्या आप लोग जो है वो खुश थे? बिरहील अल इत्तेहाद सोवियती, इन्होंने इसकी अरबी के अंदर ट्रांसलेशन की है। उसने कहा ना कि क्या आप यानी यू आर हैप्पी व्हेन यू लेफ्ट जो है वो सोवियत यूनियन, ठीक है ना। जब आपने सोवियत यूनियन को छोड़ा तो क्या आप खुश थे? उसको छोड़ने पर ये उज़्बेकिस्तान के लोगों को कह रहा है, क्योंकि पहले ये सोवियत यूनियन के साथ इनका एक इत्तेहाद था और ये सारे के सारे कम्युनिस्ट थे, ठीक है, जो बिल्कुल इस्लाम के एंटी इस्लाम थे ये।
تو یہی کہہ رہا ہے حل کنتم سعیدین، عربی میں یوں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ حل کنتم سعیدین، کیا آپ خوش تھے برحیل الاتحاد السوویتی، یعنی کہ سوویت یونین کو چھوڑنے پر. رحلت کا مطلب چھوڑ دینا، لیفٹ کر دینا، چھوڑ دینا. رحیل کا معنی سفر ہوتا ہے ویسے. تو مطلب یہ کہ جب سوویت یونین کے اتحاد کو آپ نے چھوڑ دیا، اس سے الگ ہو گئے، تو آپ خوش تھے؟ You guys were happy or? عودة إلى التاريخ المنسي. کیا مطلب ہو گیا عودہ الی التاریخ المنسی؟ مطلب بھولی ہوئی تاریخ کی طرف لوٹنا. منسی کا مطلب ہوتا ہے بھولی ہوئی، جس کو بھول چکے ہیں لوگ. کہہ رہے ہیں اس تاریخ کو لوگ جانتے ہی نہیں ہیں، مسلمس کو بھی نہیں پتا کہ ہماری کیا تاریخ تھی، کون کون سے شہر کہاں ہیں. اور امام بخاری کا نام تو سن رہے ہیں، وہ ہیں کہاں، کیا حالات ہیں ان کے شہر کے آج، ہمیں پتہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ایک بھولی ہوئی تاریخ کی طرف رجوع کرنا. عودہ کا مطلب لوٹنا. هاي الدولة الإسلامية المنسية. کہہ رہے ہیں یہ ایک اسلامک کنٹری ہے جس کو لوگ بھول چکے ہیں، بھولی ہوئی اسلامک اسٹیٹ ہے. هذه الدولة الإسلامية المنسية. دولہ مانا دولت نہیں، دولہ مانا ملک. یہ ایک اسلامک کنٹری ہے، کنٹری ملک کو کہتے ہیں دولہ. هذه الدولة الإسلامية منسية مطلب لوگ اسے بھول چکے ہیں. تعاقبت عليها تعاقبت علیہا و ممالک عدیدہ. تعاقبت علیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے اوپر بہت سی قومیں آ گئیں، یعنی بعد میں جیسے ایک دوسری قوموں آ کے ان پر قابض ہو گئیں، تو ان پر بہت سی قومیں آئیں. و ممالک عدیدہ، مانا قومیں، امت کی جمع ہے، اور ممالک عدیدہ اور بہت سی بادشاہتیں آئیں. عدیدہ یعنی مانا متعدد، کئی بادشاہتیں ان کے پر آئی ہیں، اس کنٹری پر آئی ہیں، کئی لوگوں نے اس کے پر حکمرانی کی. ممالك عديدة وما زالت أثارها شاهدة في أهم مدنها. کہہ رہے ہیں وہ ما زالت کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کے آثار، ابھی تک کا ترجمہ ہوتا ہے ما زالت کا. ٹھیک ہے، ابھی تک، یہ ذہن میں، ما زالت پورا ایک ورڈ ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی تک. تو ما زالت آثارها شاہدہ فی اہم مدنها، ابھی تک اس کے آثار قدیمہ جو ہیں، جو ہسٹوریکل اس کی پلیسز ہیں، جگہیں ہیں، وہ شاہدہ، وہ گواہی دے رہے ہیں. صحیح ہے، اس کی تاریخ کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں. فی اہم مدنها، اس کے اہم ترین شہروں میں، اس کے یعنی ازبکستان کے اہم ترین شہروں میں. اہم کا مطلب اہم. مدن شہر کو کہتے ہیں، مدینہ کی جمع ہے، یہ پلورل ہے. مدن مانا سٹیز اور مدینہ مانا سٹی. تو فی اہم مدنیہا، فی اہم مدنیہا یعنی یہ جو اسٹیٹ ہے، اس کے اہم ترین شہروں میں آج تک اس کے آثار اس کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ یہ بہت ہسٹوریکل جو ہے یہ کنٹری رہا ہے. تاشکند، سمرقند، بخارا. کتنے پرانے نام ہیں، دیکھیں ہم سب سنتے رہے نا تاریخ میں، تاشکند، سمرقند، بخارا، سب یہی ہیں. بخارا. بفوح عبق التاريخ من اسماء. کیا کہہ رہے ہیں؟ یفوح عبق التاریخ من اسماء مدنہا. کہہ رہے ہیں کہ تاریخ کی خوشبو جو ہے وہ مہک رہی ہوتی ہے. یفوح کا مطلب ہوتا ہے خوشبو کا مہکنا، اور عبق کہتے ہی خوشبو کو ہے، اور تاریخ مانا تاریخ. تو تاریخ کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے من اسماء مدنہا، اس کے شہروں کے ناموں سے ہی. یعنی جب تاشکند، سمرقند، بخارا کہیں تو ایک تاریخ کی خوشبو مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے، پتہ لگ رہا ہوتا ہے یہ کوئی تاریخی شہر ہے. تو ایک محاوراتی ایک انہوں نے کہا یفوح عبق تاریخ من اسماء مدنہا. صحیح ہے، اس کے شہروں کے ناموں سے تاریخ کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے. یفوح کا معنی خوشبو کا مہکنا، اٹھنا، جیسے خوشبو اڑتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سونگ رہے ہوتے ہیں کہیں سے خوشبو آ رہی. تو یفوح کا معنی مہکنا. عبق التاریخ، تاریخ کی خوشبو مہک رہی ہوتی ہے من اسماء مدنہا، اس کے شہروں کے ناموں سے، جو انہوں نے نام لیا تاشکند، سمرقند، بخارا. تو کہہ رہے ہیں اس کا نام لینے سے ہی پتہ لگتا ہے کہ یہ تاریخی ہیں. مدنها أقدم مدن في آسيا الوسطى. کیا بات کہی انہوں نے، اقدم مدن فی آسیہ الوسطی، جو سینٹرل ایشیا ہے اس کے اندر قدیم ترین جو شہر ہیں وہ یہیں پر ہی ہیں. یعنی آبادی قدیم ترین، پورے وسط ایشیا کی سب سے قدیم آبادی انہی شہروں میں، یعنی کہ اس میں یہی تاشکند، سمرقند، بخارا وغیرہ ہیں. مدن مانا شہر، شہر ہوتا ہے. مدن نہیں ہوتا، مدن. مدن ابھی میں نے بتایا، انہوں نے بھی پوچھا تھا، مدینتن کی جمع ہے. مدینہ مانا ایک شہر، مدن مانا بہت سارے شہر. جیسے ہم کہتے ہیں نا شہروں، جیسے مدن پاکستان، پاکستان کے بہت سے شہر ہیں، اس طرح. وطلعنا بالقطار على طريق. کیا کہہ رہے ہیں؟ رکبنا القطار، رکبنا القطار. اس نے پھر وہ ایک عامیانہ لفظ کا، لیکن جو لکھا ہے میں ابھی آپ کو وہ بتا رہا ہوں. طلعنا القطار یعنی کہ وہ یہی بول رہا ہے کہ ہم ریل پر سوار ہو گئے، ٹرین کے اوپر سوار ہو گئے. رکبنا القطار، رکبنا کا مطلب ہوتا ہے سوار ہونا. ہم ٹرین پر سوار ہوئے، علی طریق الحریر، جو ریشم والا جو رستہ ہے، ٹھیک ہے نا، جسے شاہراہ ریشم کہتے ہیں،
جہاں پر قدیم زمانے سے تاجر جاتے تھے اور چین سے ریشم جو ہے وہ لے کر کے, اور وہ ایک رستہ قدیم ترین جو ٹریڈ وے کہلاتا ہے, ٹھیک ہے نا, جو سلک روڈ جیسے آپ اس کو کہتے ہیں اپنی اپنی زبانوں میں, تو شارع ریشم اب انگریزی میں اس کو سلک روڈ کہتے ہیں. تو اس سے ایک تجارت ہوا کرتی تھی, تو کہہ رہے ہیں ہم اس پر سوار ہو گئے, ٹرین پر سوار ہوئے, اس رستے پر چل کے جا رہے تھے ہم, اعلیٰ طریق الحریر. اب عربی میں کیا کہتے ہیں سلک روڈ کو؟ طریق الحریر. حریر مانا ریشم, حریر مانا ریشم, طریق مانا رستہ, تو سلک روڈ ہو گیا, روڈ یعنی طریق. من تاشقند الی سمرقند. اور ہم کہاں گئے ٹرین پر بیٹھ کر؟ کہاں جا رہے تھے؟ تاشقند سے سمرقند جاتے تھے. اب ہم کہتے ہیں تاشقند, یہ کہتے ہیں تشقند, عربی میں یوں کہتے ہیں. الحرير من طاشقند إلى سمرقند أجمل مدن العالم. کیا مطلب ہو گیا؟ پھر آ گیا مدن. اجمل مدن العالم, کیا کہا بولیں؟ اجمل مدن العالم, کیا مطلب ہوا؟ دنیا کا یعنی حسین ترین, خوبصورت ترین شہر. ٹھیک ہے, اجمل مدن العالم, دنیا کے شہروں میں سب سے خوبصورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولا السلام علیکم. لو سمحتم انا کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں اب یہ جو بول رہے ہیں یہ ازبکستانی ہیں, انہوں نے بھی عربی ایسی سیکھی ہے جیسے ہم سیکھ رہے ہیں. ان کی جو مدر ٹنگ ہے, جو لوکل لینگویج عربک تھوڑی ہے, وہاں ان کی الگ زبان ہے, ازبک زبان الگ ہوتی ہے. تو یہ انہوں نے باقاعدہ عربی سیکھی, اور یہ اکثر ہم نے یہ دیکھا کہ اپنے یہاں یہ رجحان عرب ممالک میں جا کے عربی سیکھنے کا کم ہے. لیکن جو آپ انڈونیشیا, ملائیشیا, اسی طرح پوری دنیا کے جو مختلف کنٹریز کے لوگ ہیں, چائنیز ہو گئے, اچھا ازبکستان کے لوگ ہو گئے, تو یہ سارے کے سارے ڈائریکٹ عرب کنٹریز میں جا کے عربک سیکھتے ہیں. تو ان کے یہاں عربک کا بھی لیول بہت اچھا ہوتا ہے, ان کے یہاں بہترین عربی بول رہے ہوتے ہیں وہ لوگ, کیونکہ عرب کنٹریز میں جا کے سیکھ کے آتے ہیں. جو ان کی جو اپنی ایک مدر ٹنگ ہے, ڈائریکٹ آپ نیٹو پرسن سے سیکھیں گے تو اس سے فائدہ ہوگا نا. تو یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم کا, پھر کہا اذا سمحتم, کیا کہا بولیں؟ اذا بھی کہتے ہیں, لو بھی کہتے ہیں. لو اس کا بھی مطلب ہوتا ہے پلیز. اذا سمحتم کا مطلب ہے پلیز, برائے مہربانی. لو سمحتم, اور لفظی ترجمہ یہ ہے اذا سمحتم کا کہ اگر آپ اجازت دیں. تو مطلب جب آپ کسی سے کہہ رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں, مطلب کیا ہے؟ آپ کی اجازت کے بعد برائے مہربانی ہوگی, یہ والے معنوں میں. تو اذا سمحتم ساخبرکم قلیلا عن تیمور, کیا کہا انہوں نے؟ برائے مہربانی ساخبرکم, میں آپ کو بتاؤں گا. ساخبرکم مطلب میں آپ کو خبر دوں گا, میں آپ کو بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. ساخبرکم میں آپ کو بتاؤں گا, قلیلا کچھ, عن تیمور تیمور بادشاہ کے بارے میں, میں آپ کو کچھ تیمور کے بارے میں آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں, یہ کہنا چاہ رہا ہوں. ساخبرکم قلیلا عن تیمور, احکی لکم قلیلا عن تیمور. اب انہوں نے کہا احکی لکم, کیا کہا بتائیں؟ اب دیکھیں اخبرو کی جگہ میں یہاں لکھ رہا ہوں, دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی, اب اس کے اندر ڈائریکٹ ہو جائے گی. انہوں نے کہا احکی لکم. اب یہ احکی جو ہے نا, یہ اہل شام کی لغت ہے. سیرین عرب جو ہیں وہ احکی بہت یوز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بتاؤں گا, میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اسی معنوں میں. تو انہوں نے کہا ساخبرکم یعنی ساحکی لکم قلیلا, تو احکی کا بھی مطلب بولنا ہوتا ہے, بتانا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ تیمور کے بارے میں. هذه المدينة في زمن تيمور. اب بتائیں کیا مطلب ہوا هذه المدینہ فی زمن تیمور کا؟ هذه المدینہ, یہ شہر, فی زمن تیمور, تیمور کے زمانے سے ہے, اس زمانے کا شہر ہے یہ. اب اس کے بعد آگے کیا؟ أصبحت أكبر وأجمل مدينة في كل العالم. اصبحت اکبر واجمل مدینہ فی کل العالم, کیا مطلب ہو گیا؟ یہ تیمور کا شہر ہے. اصبحت اکبر واجمل, اصبحت کا مطلب ہوتا ہے ہو جانا, اور یہ بن گیا, ہو گیا, بہت سب سے بڑا اور خوبصورت ترین شہر پوری دنیا میں. فی کل العالم, فی کل العالم مطلب کیا ہو گیا؟ پوری دنیا میں. عالم تيمور قليلا عن تيمور. هذه المدينة, دوبارہ سنیں. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا السلام عليكم. لو سمحتم انا احكي لكم قليلا عن تيمور. هذه المدينة في زمن تيمور اصبحت اكبر واجمل مدينة في كل العالم. دیکھا, اصبحت اکبر واجمل مدینہ فی کل العالم, اور یہ سب سے بڑا, اکبر مانا بڑا, اجمل مانا خوبصورت ترین شہر بن گیا, ہو گیا پوری دنیا میں. تیمور اشهر اشخاص في تاريخ. کیا کہہ رہے ہیں؟ تیمور جو بادشاہ ہے, اشہر الاشخاص, کیا کہا؟ اشہر الاشخاص یعنی تمام لوگوں میں, اشخاص مانا لوگ, افراد, تمام لوگوں میں مشہور ترین شخصیت ہے. فی تاریخنا, ہماری تاریخ میں, یعنی ازبکستان کی تاریخ میں. وہ کہہ رہے ہیں سمرقند بخارا کی تاریخ, وہ بتا رہے ہیں اپنے ملک کے وہیں کھڑے ہوئے نا, شہر میں کھڑے ہو کے بول رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہماری تاریخ میں سب سے مشہور جو شخصیت ہے وہ تیمور کی. وهو قائد مشهور, وہ قائد مشہور, اور وہ بڑا مشہور لیڈر ہے. قائد مانا لیڈر, جب بھی قائد اعظم کہتے ہیں, قائد اعظم لیڈر,
وحاکم مشہور کیا مطلب ہو گیا؟ اور مشہور حکمران. حاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من احتلال المغول. آپ کہہ رہے ہیں الذی، انہوں نے بہرحال بولنے میں استقلہ کہہ دیا لیکن یہاں پہ انہوں نے لکھا انقذا. ٹھیک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو دونوں کا ترجمہ بتاتا ہوں. الذی انقذ آسیہ الوسطی، تیمور وہ شخص ہے جس نے، الذی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس نے، انقذ آسیہ الوسطی بچایا ہے وسط ایشیا کو، سینٹرل ایشیا کو بچا لیا. انقذ مطلب ہوتا ہے بچانا، نجات دلانا، اس نے بچایا. من الغزو المغولی، کیا کہا؟ منگولوں کے حملوں سے. غزو کا معنی جنگ کرنا، حملہ کرنا. تو جو منگولی جو تھے ایک بڑی خطرناک قوم تھی، آپ کو پتا ہے، اس نے سب تباہ و برباد کر دیا تھا سب کو. ٹھیک ہے نا، تو اس کہہ رہا ہے کہ منگولوں کے حملوں سے اس نے سینٹرل ایشیا کو بچایا. ان کا مقابلہ یہ کہ اتنی سخت جان اور جنگجو قوم کا جو ہے اس نے مقابلہ کیا. اور انہوں نے جو ورڈ یوز کیا یہاں استقلہ کیا، تو استقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی اس نے مستقل کر دیا، یہ یوں کہنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بہرحال انقذا صحیح ہے. استقلہ مطلب کیا ہے؟ یعنی خود مختاری، خود مختار ہو جانا. جیسے عربی میں آپ اگر پاکستان کہیں گے، آپ استقلت دولت پاکستان، پاکستان خود مختار ہو گیا، بن گیا. کب ہوا؟ فی عام 1947 پاکستان سن 1947 میں آزاد ہوا. یہ میں نے کہا ہے. تو استقلہ کا لفظ اس وقت آتا ہے. تو بہرحال ابھی انہوں نے انقذا یہ جو لکھا ہوا آپ اس پر فوکس کریں، لیکن میں نے یہ ورڈ بھی بتا دیا انہوں نے بولا کیا ہے. اچھا بھائی، اس نے کیا کیا؟ سینٹرل ایشیا کو کس سے بچایا؟ منگولیوں سے بچایا. اس کو یہ لوگ کہتے ہیں مغول، اس کو یہ لوگ مغول کہہ رہے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد آگے اولا اول دولة تجمل المدينة في كل العالم. تيمور أجمل قليلا عن تيمور. هذه المدينة في زمن تيمور أصبحت أكبر وأجمل مدينة في كل العالم. تيمور أشهر أشخاص في تاريخنا، وهو قائد مشهور وحاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من. انہوں نے استقلہ کہا نا، حالانکہ یہاں نیچے کیا لکھا؟ انقذا. تو مناسب زیادہ اب جو ڈاکومنٹری لکھنے والا تھا اس نے بولنے میں، ایک انسان جب بول رہا ہوتا ہر چیز کا تو لحاظ نہیں رکھتا نا، اپنے انداز میں بولتے چلے جا رہا ہے. تو اس لکھنے والے نے تھوڑا سا سنوار کے لکھ دیا، بس یہ فرق ہوا. چلیں آگے. احتلال المغول اولا اول دولة ازبکیہ في آسیا الوسطى. کیا کہا؟ اول دولہ ازبکیہ فی آسیا الوسطی، سب سے پہلی حکومت ہے یہ وسط ایشیا میں. اول دولہ ازبکیہ، ازبک جو قوم ہے اس کی سب سے پہلی یہ حکومت ہے کہاں پر؟ ایشیا وسطی میں. سنیں دوبارہ کیا کہا؟ وحاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من احتلال المغول اولا اول دولة. یہ دیکھیں یہ آ گیا. اب انہوں نے لکھ دیا انشأ، وانشأ اول دولہ. کیا مطلب ہو گیا؟ اور ہم نے بنایا. انشأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بنانا یا کسی چیز کی بنیاد رکھنا. ٹھیک ہے نا، اس کی فاؤنڈیشن رکھنا. انشأ اول دولہ، اس نے بنیاد رکھی یا اس نے بنایا، سب سے پہلی حکومت بنائی. ازبکیہ، ازبک قوم کی، ازبکستان کی پہلی حکومت بنائی. ٹھیک ہے نا، پہلی حکومت یا پہلا ملک بنایا. آپ کو پتا نا کنٹری کو دولہ کہتے ہیں، حکومت کو دولہ. فی آسیہ الوسطی، سینٹرل ایشیا میں. تو سب سے پہلے جو فاؤنڈیشن رکھی ازبک قوم کی، ایک جو پہلا جو ازبکستان کی جو حکومت بنائی اس نے بنائی. انشأ، بنانا. حتیٰ کہ اگر گھر بھی کوئی بنا رہا ہے، کنسٹرکشن کر رہا ہے، اس کو کہتے ہیں انشأ البیت. کیا کہتے ہیں عرب؟ اس نے گھر بنایا. انشأ هذه الجامعہ، اس یونیورسٹی کو بنایا. انشأ اس لیے بھی استعمال ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ ازبکیہ فی آسیا الوسطی. حدود رک جائیں، پہلے دیکھ لیں کیا لکھا ہوا ہے تاکہ جب یہ بولے میں پھر پیچھے کر دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے. حدود دولت تیمور کانت من الصین الی البحر الابیض المتوسط. بتائیں کیا مطلب ہو گیا؟ حدود دولتی تیمور، تیمور کی جو حکومت تھی، تیمور جو حکمرانی کرتا تھا، اس کی حکومت کی جو حدود تھی، ٹھیک ہے نا، وہ کہاں تھی؟ چائنا سے لے کر بحر ابیض متوسط تک تھی. یعنی کہ جو وائٹ، یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو وائٹ سی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے جس کو یہ عربی میں کہتے ہیں بحر ابیض متوسط. ٹھیک ہے، جو اوشن ہے نا، وائٹ اوشن جو کہلاتا ہے، اور مڈ وائٹ اوشن جو ہے، اس تک جو ہے اس کی حدود جاتی تھی. چائنا سے لے کر بحر ابیض متوسط تک، کہاں تک اس کی حکمرانی پہنچ گئی. اب آپ اس کو میپ میں دیکھیں گے تو دیکھیں میپ بھی بنا ہوا ہے. ایک بہت بڑی اراضی آتی ہے جہاں تک اس کی حکمرانی کے چرچے تھے، اور یہ حکمرانی کرتا تھا تیمور. تو یہ بتا رہے ہیں. دولة تيمور كان من اولا اول دولة ازبكية في آسيا الوسطى. حدود دولة تيمور كان من الصين حتى بحر الابيض. یہ بحر ابیض متوسط سمندر کی تقسیم ہے. جب آپ جغرافیہ کو پڑھیں گے تو اس کے اندر سمندر کے نام ہے، مختلف سمندروں کے حصوں کے الگ الگ نام ہیں. تو وہاں تک اس کی حکمرانی ہے. هنا ضريح تيموريين. کیا کہا اس نے؟ دوبارہ سنیں. ہونا
كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. هنا ضريح تيموريين. हुना, अच्छा इन्होंने जो कहा दरीह कहा था, क्या कहा? अब आप सुन लें, कबर को अरबी में दरीह भी कहते हैं। इन्होंने कबर लिख दिया, लिखने वाले ने, उसको कबर सही में आया, उसने कब हुना दरीह तैमूर व तैमूरियीन, क्या कहा? हुना का मतलब ये वो हुना है जिसे अहले अरब अपने आम जबान में हून कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हून, ठीक है ना। हुना को हून कह देते हैं। हुना का मतलब यहाँ, कबर तैमूर यहाँ पर। और इन्होंने जो कहा था, क्या कहा था? हुना दरीह तैमूर। अरबी में जिस तरह कबर को कबर कहते हैं, उर्दू में भी हम कबर कहते हैं, अरबी में दरीह भी कहते हैं। हुना दरीह तैमूर, दरीह का मतलब भी कबर है। देखें, हे लिखा हुआ है मैंने, खे नहीं है, हा है, दरीह। लेकिन हा जब हलक की तरफ लेके जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है आपको, दरीह हा हलक से निकालना है। हुना दरीह तैमूर व तैमूरियीन, क्या मतलब हो गया? कह रहे हैं ये यहाँ पर जो है तैमूर की कबर है और तैमूरियों की कबर है। उसके साथ जो लोग थे, उसके जो भी उसके साथी थे, उनकी कबर है, तैमूरियीन, ये कह दिया। इस तरह आप जो अरबी सीखेंगे ना, ये फास्ट वे में, शॉर्ट वे है बड़ा। बज़ाहिर आपको लग रहा होगा ये क्या हो रहा है इस तरह, लेकिन आप ऐसी जबरदस्त अरबी हो जाएगी आपकी। أولا أول دولة أوزبكية في آسيا الوسطى. حدود دولة تيمور كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. هنا ضريح تيموريين. هاي هي مدينة سمرقند، راح تشوفوا مساجد. क्या कहा? हादिही हिया, आ गया ना वो, हादिया मदीना समरकंद, ये समरकंद शहर है। क्या कह रहे हैं? सतुशाहिदून मसाजिद व अदरिहा। क्या कहा? बोले सतुशाहिदून मसाजिद व अदरिहा। अदरिहा, अभी आपने एक वर्ड पढ़ा था दरीह, उसकी प्लूरल है। अभी पीछे पढ़ा था दरीह, अभी मैंने लिखवाया दरीह कबर को। सतुशाहिदून का मतलब है कि आप देखेंगे, क्या आप देखेंगे? मस्जिदें और कब्रें, कदीमा, कदीम तरीन कब्रें देखेंगे आप यहाँ। जिद्दन यानी बहुत ही, बहुत कदीम तरीन कब्रें और मसाजिद आप यहाँ देखेंगे। तऊदू इलल क़र्निल ख़ामिस अशर, जो यानी कि जिसकी तारीख लौटती है, वो इतनी पुरानी कब्रें हैं कि वो उसकी तारीख लौटती है, यानी वो कब्रें लौटती हैं। इलल क़र्निल ख़ामिस अशर, 15वीं सदी तक, 15वीं सदी की कब्रें, ठीक है ना। सदी किसको कहते हैं? 100 साल को। तो 15वीं सदी की जो है इतनी तारीख इसकी लौट रही है, उसकी वो कब्रें भी उस जमाने की आप देखेंगे यहाँ। من الصين حتى بحر الأبيض कर्न में आ रहा है, कर्न में, कर्न का मतलब सदी होता है। इलल क़र्निल ख़ामिस अशर, कर्न आ रहा है ना, वो सदी है। المتوسط. هنا ضريح تيموريين. هاي هي مدينة سمرقند، راح تشوفوا مساجد وأضرحة. अब इन्होंने क्या कहा? राह शूफू, क्या कहा इन्होंने? सतुशाहिदून नहीं कहा, गौर करें, इन्होंने कहा राह शूफू। ये एक आमी जबान के वर्ड होते हैं, स्लैंग लैंग्वेज है। राह शूफू का मतलब अब आप देखेंगे, शूफू का मतलब आप देखेंगे, राह शूफू, इस तरह कह दिया। और ये ते भी खा गए जल्दी बोलने में, वरना यूं राह शूफू, लेकिन इन्होंने कह दिया राह शूफू यानी आप देखेंगे। तो अरबी में यूं भी कहते हैं, किसी चीज को देखना हो कहते हैं शुफ। क्या कहते हैं? शुफ कह देते हैं, इस तरह कह देते हैं। एक मिनट, ये कहाँ स्क्रीन कहाँ चली गई भाई? ये वाला है, हाँ आ गया। तो राह शूफू यानी सतुशाहिदून मसाजिद व अदरिहा कदीमा जिद्दन तऊद इलल क़र्निल ख़ामिस अशर, ये हो गया। قديمة جدا، القرن الخامس. كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. अच्छा, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ज्यादा बोर हो, तो मैं शुरू में एक मर्तबा शुरू में इसको करके जितना हमने आपको लिखवाया और बताया, इस तरीके से आपने रुक कर और सोच के बाकी काम करना। अब जो जहां तक पहुंच जाएगा उसका फायदा होगा। अब जितना समझा हुआ है उसको तो सुनने में मजा आएगा। अब यहाँ तक सुनने के बाद फिर हम उसको रोक देंगे जहां तक आपने लिख लिया है और समझ लिया। अब आप सुनिए इसको और उसके बाद फिर हम अपने लेसन की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हो या जो हम पढ़ते थे फिर बुक पे आ जाएंगे। इस तरीके से इसको अरबी को समझा जाता है। من مدينة بخارى طلع الإمام البخاري. هون قبر قثم بن العباس ابن عم حبيبنا الرسول عليه الصلاة والسلام. سمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. الأمير تيمور هذا كان حاكم كل وسط آسيا. Soviet Union left, you guys were happy or? عودة إلى التاريخ المنسي. هاي الدولة الإسلامية المنسية تعاقبت عليها وممالك عديدة، وما زالت أثارها شاهدة في أهم مدنها. تاشكند، سمرقند، بخارى. بفوح عبق التاريخ من أسماء مدنها. أقدم مدن في آسيا الوسطى. यहाँ पर इन्होंने यफूह को पता है क्या कहा है? बिफूह क्या कहा है? तो ये अहले अरब की आदत होती है, कई स्टूडेंट्स हमसे पूछ रहे होते हैं, जैसे वो किसी से अरबी में चैट कर रहे हैं, तो वो फेलों के साथ जो अरबिक वर्ब होते हैं सिर्फ स्लैंग लैंग्वेज में, हालांकि इसकी असल अरबी में कोई हकीकत नहीं है। तो हालांकि वर्ड है, जो बेसिक जो वर्ड है वो है यफूह, लेकिन इनकी बोलने में आदत होती है। बात नहीं होती, हर कौम के बोलने का एक अंदाज होता है, तो हम कहते हैं कि वो इस तरह उर्दू बोल रहा होता है,
فلاں لہجہ ایسا ہے، فلاں لہجہ ایسا ہے، تو بفوح کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بفوح. اب اکثر اسٹوڈنٹ پوچھتے ہیں جب بھی ہم بات کرتے ہیں وہ بے لگا لگا کے بولتے ہیں، تو پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ اصل عربی میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے، لیکن بولنے میں وہ با لگا دیتے ہیں ورب کے ساتھ. یفوح کو بفوح. جیسے آپ کہتے ہیں یروح تو کہتے ہیں بروح، وہ جا رہا ہے. اب ابھی آپ نے پڑھا تھا نا لا ادری، تو وہ کہتے ہیں ما بدری، با لگا دیں گے ما بدری. ما مانا لا، لا اور ما کی ما بدری، ما بدری یعنی مجھے نہیں پتا، لا دی کو ما بدری. تو ورب کے ساتھ اکثر با لگا دیتے ہیں عرب بولنے میں، تو اسی لیے انہوں نے کہا بفوح. تو اس کو بھی آپ کو یہ بھی چیزیں آپ کو جب ان سے بات چیت ہوگی سنیں گے تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ یار یہ چیزیں ان کے پاس ایسی آ گئی ہیں جو ان کے زبان کا تقاضا صرف بولنے میں، لکھنے میں نہیں. وطلعنا بالقطار على طريق الحرير من طاشكند إلى سمرقند أجمل مدن العالم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم. لو سمحتم أنا أحكي لكم قليلا عن تيمور. هذه المدينة في زمن تيمور أصبحت أكبر وأجمل مدينة في كل العالم. تيمور أشهر أشخاص في تاريخنا، وهو قائد مشهور وحاكم مشهور الذي استقل آسيا الوسطى من احتلال المغول أولا، وأول دولة أوزبكية في آسيا الوسطى. حدود دولة تيمور كان من الصين حتى بحر الأبيض المتوسط. هنا ضريح تيموريين. هي مدينة سمرقند، راح تشوفوا مساجد وأضرحة قديمة جدا من القرن ال15. هذا واحد من أقدم الأبواب. وسمرقند كانت العاصمة الإسلامية لآسيا. چلیں یہاں پر اب ہم روک رہے ہیں، باقی پہلے تو ہم دیکھ چکے ہیں نا پوری. تو اب اس طریقے سے آپ تھوڑا ورک کریے گا، تھوڑی محنت کریں. اب جو انٹرسٹ لے گا، جو شوقین ہوگا، جو چاہے گا بھائی مجھے صحیح طریقے سے سیکھنی ہے بس عربی، تو وہ اس میں آئیں. ہم نے آپ کو یہ بھی دے دیا. محنت کریں اس میں، پڑھیں، نہیں آئے ہم سے پوچھ لیں، بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اب ہم یہاں پر اس کو میں نے یہ ختم کر دیا، اور جو ہے وہ ہم اسکرین شیئر میں اپنی بک کی طرف آتے ہیں. اور اب آپ مجھے بتائیے کوئی کوسچن یا کوئی سوال جو پچھلا جو بھی لیسن ابھی تک ہم نے پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ کوئی ورڈ ہو، کچھ لکھ رہے ہو، کوئی سوال رہ گیا ہو. ٹھیک ہے، بریک ہو گیا تھا، کوئی بھی سوال کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. ذہن میں کوئی سوال ہے آپ کے جو ہم نے پڑھا تھا اس سے ریلیٹڈ؟ ورنہ یہ چھوٹے چھوٹے سے جو نا جملے ہیں اس کو آپ سالو کرتے جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ بالکل آسان سا ہے. اب آپ کے پر جو ایک زور تھوڑا سا ذہن پہ ہوا ہوگا کیونکہ پہلی مرتبہ اس طرح آپ نے ایک ورک کیا ہے نا، تھوڑا بھاری لگے گا آپ کو، لیکن ایک چیز کو حاصل کرنا ہے تو پھر اس میں مشکل آسان نہیں دیکھنا ہوتا، اسے کور کرنے کی کوشش کرنی ہوتی. اور جو کچھ ہم نے بولا لکھا وہ سب آپ کے پاس ریکارڈڈ لیکچر کی صورت میں مل جائے، تو اس کے بعد کوئی پریشانی بھی نہیں ہونی چاہیے. جی چلیں، اب میں چاہوں گا کہ ایک آدھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس کو پڑھتے جائیں اور اس کے یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں اس کو بتائیں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا جواب کیا بن رہا ہے. ایک سوال پڑھے گا، ایک جواب. کون پڑھے گا آپ میں سے؟ آپ تیار ہیں بھائی؟ ناصر نام ہے نا، ناصر کے ساتھ اور کوئی پڑھے گا؟ آپ پڑھ لیں، لیکن زور سے بولیے گا، یہاں آن لائن اسٹوڈنٹس کو بھی آواز ہے. ہاں سوال کریں. ہاں پہلے بتائیں آئینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے، کس کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ کہاں یا کدھر؟ این المعطف، کوٹ کہاں ہے؟ تو کیا کہا اس نے؟ کیا ہوا ترجمہ؟ یہ رہا کوٹ. اس نے کہا کوٹ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ رہا کوٹ، اشارہ کر کے بتا دیا. این المعطف، سب بولیں ھذا هو المعطف. اب یہ ھذا ہوا آئینہ سوال کرنے کا انداز سکھانا چاہ رہے ہیں. اصل میں کسی چیز کے بارے میں بولنا کہاں ہے. اگر میں آپ کو کہوں پین کہاں ہے، عربی بنائیں. سوال بنا ہے پین کہاں ہے. این القلم، اس طرح آپ پوچھیں گے کسی سے. این الکتاب، کتاب کہاں ہے. این الجوال، موبائل کہاں ہے. اس طرح کرتے دوبارہ سوال کریں. وہی کوشچن. ہاضا لکھا ہوا ہے، اسی لیے بیٹا انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ نہیں سمجھنا اب تو ہمیں سب آ گیا، بڑا آسان لگ رہا ہے. یہ بنائی اسی لیے ایکسرسائز ہے انہوں نے کہ دیکھیں ایک ورڈ جو ہے وہ مذکر دیا ہے، میل دیا ہے، ایک فیمیل دیا ہے. تو جب آپ مذکر کے بارے میں جواب دیں گے تو ھذا هو المعطف کہیں گے. آپ کو پتا ہونا چاہیے معطف کا ورڈ مذکر ہے، اور کیونکہ غرفہ گولتا آ رہی ہے اس میں آخر میں آ رہی ہے نا، تو یہ مؤنث ہے. تو آپ نے جواب میں کہنا ہے ھذه هي الغرفہ. زبان کو سنبھال کے بولنا ہے کہ کب ھذا کہنا ہے، کب ھذی. یہی تو کروانا چاہ رہے ہیں. دوبارہ سوال کریں غرفہ کا. غرفہ کا معنی سب کو پتا ہے؟ بھول گئے؟ کمرہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ رہا روم، اشارہ کر کے کہا یہ رہا کمرہ، اشارہ کر دیا. اب یہ کیا ورڈ لکھے ہوئے ہیں؟ اگر سوال کرنا ہو بچہ کہاں ہے کیسے بولیں گے؟ بولیں این الابن. اب بولیں یہ رہا بچہ. ھذی آئے گا، ھذا آئے گا؟ سب بولیں کیا جواب دیں گے؟ یہ رہا بچہ. تو ھذا هو الابن. اگر آپ نے کہا ھذا ابن تو مطلب ہے یہ بچہ ہے، اور اگر آپ نے کہا یہ رہا بچہ کہنا ہے تو پھر ھذا ہوا.
اور ال بھی لگا دیں, ھذا هو الابن. این المصلی, نماز پڑھنے کی جگہ کہاں ہے؟ کہاں ہے تو بتائیں. چلیں اب دیکھیں, اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, مصلی ٹھیک ہے نا, مصلی کے لیے کہیں ھذا هو المصلی, کیا کہیں, یہ مذکر میں صحیح ہے نا, ھذا هو المصلی, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. یہ چیز کیسے پتہ لگے گی؟ لغت کو پڑھ کے پتہ لگے گی, عربی کے ٹیکسٹ کو پڑھ کے پتہ لگے گی, محنت سے پتہ لگے گی. جو عربک ڈکشنریز ہوتی ہیں اس کو آپ پڑھیں گے اور اس میں جائیں گے تو وہ ساری ڈیٹیل ہوتی ہے, اس سے پتہ لگے گی. تو آہستہ آہستہ اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. پھر ٹیچر بھی بتا رہے ہوتے ہیں, ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں, ورڈس میننگ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو پروسیس کرنا پڑے گا تب نا پھر ہوگا. اور وہ تو کچھ نشانیاں بھی ہیں, وہ تو ہم نے پڑھا تھا, ٹھیک ہے نا, اور نہیں ہے تو وہ ڈکشنری بتاتی ہے اصل, لیکن چیز ڈکشنری ہے. کیونکہ بعض جگہ ایسا ہوگا کہ بعض لفظوں کے اینڈ میں گولتا ہوگی لیکن وہ مذکر ہیں, جیسے مذکر کے نام ہے, جیسے طلحہ, طلحہ میں کیا طلحہ تو گولتا آ رہی, مرد کا نام ہے, لیں گولتا ہے, مرد کا نام ہے آپ بولیں, تو اس طرح بھی ہوتا ہے. طلحہ, طلحہ ہم اردو میں یوں لکھتے ہیں نا, ورنہ عربی میں تو طلحہ تو ہے, گولتا ہے اس کے اندر. اسی طرح ایک ورڈ ہے علامتن, علامہ صاحب بولتے ہیں نا اپنے, علامتن وہ بھی گولتا ہے, تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا, سجادتن کا ورڈ مؤنث ہے. تو بعد ایسے لفظ ہوتے ہیں, ڈکشنری اصل میں ہمیں اصل بتاتی ہے, اور پڑھ کے آگے بڑھتے ہیں. کیا آپ شروع کی کلاسز میں نہیں تھے؟ مؤنث کی 3 نشانیاں کون سنائے گا؟ اچھی بات ہے آپ نے سوال کیا, آپ بتائیے جی درخشاں. قاعدہ کیا ہے مؤنث پہچاننے کا؟ الفاظ مؤنث ہوں کیسے پہچانیں گے؟ الف ممدودہ, دیکھیں بتا دیا انہوں نے, پڑھا تو تھا ہم نے ریکارڈنگ لیکچرز, میں نے کہا لیکچر سنے سب آپ کو سامنے آ جائے گا. شاید آپ کی شروع کی کچھ کلاسیں نکل گئی ہوں ایک آدھ. تو ہم نے 3 مؤنث کی علامات پڑھی یا نہیں پڑھی ہیں؟ یہاں نہیں پڑھی, دوسری کلاس میں پڑھی ہے. ہاں تو آپ لوگوں کو پڑھائی, جب ہی آپ جواب دے رہے ہیں. اب آپ میری بات سنیے, میری بات سنیں. نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں, ایک لیکچر ہم اسی کے لیے رکھ لیں گے, چلیں, کہ مذکر مؤنث الفاظ کیسے ہیں. اچھا ہو جائے گا. تو آپ نیکسٹ کلاس میں مجھے یاد دلائیں, جو بلو بک ہے ایک, وہ میں شیئر کروں گا آپ سے, گروپ میں آپ کو بھیج دوں گا, اور یہاں پر بھی ڈیسک ٹاپ پہ بھی رکھ لیں گے. اور اس سے پھر ہم آپ کو مذکر اور مؤنث الفاظ جو میل اور فیمیل ورڈز ہوتے ہیں عربک میں, کچھ چیزوں کی پہچان ہوتی ہے, اور اصل بات یہ ہوتی ہے پیچھے لوٹ کر کہ وہ ڈکشنری ہی سے پتہ لگے گا. تو ہم اس کو پڑھ لیں گے, ٹھیک ہے. اصل میں مختلف جگہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں نا, میرے ذہن میں نے پڑھا ہے. اب شام میں بھی ایک جگہ کلاس ہو رہی ہے, وہاں ان کو میں نے ڈیٹیل میں پڑھایا تھا, اور میں آپ کو جو لیکچر تھا وہ والا, اس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دوں گا, اس کو آپ سنیے گا, بہت فائدہ ہوگا مذکر مؤنث الفاظ کا. نہیں وہ دوسری کتاب ہے بیٹا, بلو بک ہے. اچھا اب دیکھیں ذرا توجہ کریں. تو ہاں اب مسجد آ گیا, اب مسجد کے لیے بنائیں, بولیں ہاں, آپ جواب دیں ھذا ھو المسجد, اور آگے چلیں, بولیں اس طرح جیسے بول رہے ہیں ھذا ھو الحمام, سب بولیں ھذہ ھی السورہ, ھذہ ھی الابنہ. دوبارہ بول دیں, این الابنہ کا جواب کیا ہوا؟ ھذہ ھی الابنہ. جی چلیے, میں سمجھا کوئی کوشچن نہ ہو, اس سے میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کو, چیٹ کو. تو این الابنہ ھذہ ھی الابنہ, کیا آپ یہ سوال بنا سکتی ہیں نظارہ سے؟ بولیے جی, آپ سوال بنائیں اور جواب دیں نظارہ سے. ہاں جواب دیکھیں, ایک چیز تو آپ سب سمجھ لیں, اور آپ کا کیا نام ہے؟ فہیم صاحب. فہیم صاحب نے بڑا اپنی جگہ پہ سوال کیا. دیکھیں یہ جو گولتا ہے نا, یہاں دیکھیں یہ سورہ کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے, شجرہ کے اینڈ میں گولتا آ رہی ہے, نظارہ کے اینڈ میں. تو عام طور پر جو جنرل رول ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی یہ گولتا آ رہی ہوگی تو وہ ورڈ فیمیل کاؤنٹ ہوگا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اگینسٹ دی رول یا ایک رول بریک ہو رہا ہے تو وہ پھر ڈکشنری بتاتی رہتی ہے, اپڈیٹ ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایسا بھی ہوتا ہے کہ رول بریک بھی ہو جاتا ہے, تو وہ پھر چند جگہ ہوتی ہیں, ہر جگہ نہیں ہوتا. نارملی اس رول کو ہی فالو کیا جاتا ہے. ایک نشانی ہم نے آپ کو پڑھا دی کہ گولتا آ رہی ہے, تو اس لیے اس کے لیے ھذہ ہی آئے گا, ھذہ مؤنث کے لیے اور ھذہ مذکر کے لیے. اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم مزید آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح یہ سوالات ہیں, بس اس کو کرنا ہے, اور پھر ہمارا جیسی کلاس کا ٹائم پورا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. اچھا اب مجھے بتائیے, این سعید یہ لکھا ہوا ہے, ایک اسٹوڈنٹ سوال کریں, ایک جواب پڑھیں. آپ دونوں پڑھ لیں, آپ اور مدثر آپ پڑھ لیں, آپ بھی پڑھ لیجیے.
جی آپ صحیح میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سعید کہاں ہے؟ سعید کمرے میں وہ قرآن پڑھ رہا ہے. اب دیکھیں میں نے آپ کو کہا تھا نا تھرڈ پرسن کے لیے یہ آتی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کے لیے دیکھیں یہ آ گئی یقرؤ. آیا نہیں آیا یا؟ اور اگر آپ کو کہنا آپ قرآن پڑھ دیں تو کیسے بولیں گے؟ تقرؤ کہیں گے. اس ان چیزوں کو بس یاد کر لیں، ذہن میں رکھیں گے، فائدہ ہوگا. اچھا اب ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ اب اگلا پڑھیے ذرا، آپ دونوں پڑھ لیں. جی آپ دونوں پڑھ لیں. سوال اینا، آپ سوال کریں جواب. سعیدہ، ہاں تو آپ پڑھ لیں. ہاں سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن. اینا سعیدہ، سعیدہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سعیدہ کمرے میں قرآن پڑھ دی. اب یہاں پہ بھی تا آئی، تقرأ القرآن آئی. تو یہ جو تا ہوتی ہے، میں نے پہلے بھی جو شروع میں آپ کو بتایا تھا، یا اگر آپ کو نہیں بتایا تو دوبارہ سن لیں کہ جو تا ہوتی ہے یہ تھرڈ پرسن فیمیل کے لیے بھی آتی ہے. جیسے اگر کہنا ہے نا سعیدہ کمرے میں وہ پڑھ رہی ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے، وہ پڑھ رہی ہے، تو وہ پڑھ رہی کے لیے بھی تا آتی ہے، اور تم پڑھ رہے ہو سامنے والے مرد کے لیے بھی تا آتی ہے. تو تقرؤ کے نا دو قسم کے میننگ ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھیں کانٹیکس نے بتا دیا عورت کی بات ہو رہی ہے، سعیدہ کا نام شروع میں آ گیا، پتہ لگ گیا ہمیں. لیکن اگر سعیدہ وغیرہ کچھ بھی نہ ہو، ڈائریکٹ لکھا ہوا ہو تقرأ القرآن، تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ قرآن پڑھ رہے ہیں. تو دونوں ترجمے اس کے اندر ہیں، ذہن میں رکھیے گا. تو اب اس کو دیکھ کر، جملے کو دیکھ کر اس کو سمجھ کے ہمیں ترجمہ کرنا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا. تو یہ تا تھرڈ پرسن یعنی ایک غائب مونس کے لیے بھی آتی ہے، اور سیکنڈ پرسن فیمیل کے لیے بھی آتی ہے، مخاطب مذکر کے لیے بھی آتی ہے، سامنے والے مذکر کے لیے بھی آتی ہے. جی فعل کے ساتھ آتی ہے، اور یہ تا اور یہ یا اس فعل کے ساتھ آتی ہے، اس ورب کے ساتھ آتی ہے جو پریزنٹ یا فیوچر کے معنی دے رہا ہو، اس کے ساتھ یہ ہوتی ہے. جی ہاں مضارع، جسے آپ عربی کے ٹرم میں مضارع بھی کہتے ہیں، آپ پڑھاتے ہیں نا آپ کو گرامر. جی لیکن میں مشکل الفاظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا، اس سے میں نے مضارع کا ورڈ کہا ہی نہیں. چلیں تو اب یہ آپ کے سامنے آ گئی بات. تقرأ القرآن، سعیدہ کمرے میں ہے، وہ قرآن پڑھ رہی ہے. تو کیسے یہ تا بدل گئی، اس چیز کا فرق کرتے ہوئے آپ نے بنانا ہے. اب دوبارہ اب انہوں نے لکھا ہوا ہے، دیکھیں اب یہ انہوں نے الفاظ کو آگے پیچھے جو ہے ملا کے کر دیا ہے. تو اب آپ اس کو جو سینٹنس کیسے بنائیں گے بتائیں، اور کچھ لفظ چھوڑ بھی دیے ہیں. سعید کیا آئے گا سعید کے بعد یہاں؟ ہاں سعید فی الغرفہ، فے چھوڑ دیا ہے. تو دوبارہ سب بولیں کیا پڑے گا یہاں؟ سعید فی الغرفہ، اور آگے کیا ہے؟ اب یہاں پہ بھی کریں سعیدہ فی الغرفہ تقرأ القرآن. کیسے جملہ چینج ہو گیا؟ سینٹنس بنانا سکھا رہے ہیں آپ کو کہ سعیدہ کے لیے فی الغرفہ ہو گیا، پھر تقرأ آ گیا، تا آ گئی دوبارہ، جو ابھی میں نے اوپر بھی آپ کو سمجھایا. تو میل کے لیے ٹینس چینج ہوگا اور فیمیل کے لیے الگ ہو جائے گا. اسی طریقے سے آگے پڑھیں. اب دیکھیں صالح لکھا ہوا ہے. اب آپ بنائیں جملہ، کوئی ایک اسٹوڈنٹ آن لائن میں اسٹوڈنٹس میں سے جواب دیں، کون دے گا؟ صالح والا جملہ کون بنائے گا؟ صالح. صالح فی المسجد هو یصلی. ہوا بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ یصلی بول دیں. صالح فی المسجد یصلی، یہ یا کا مطلب ہی ہوا ہے. دوبارہ بولیں صالح فی المسجد یصلی. صالح مسجد میں ہے، صالح بندے کا نام ہے، مسجد میں، اور وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب صالحہ کے لیے بنائیے صالحہ فی المصلی تصلی. ہاں، اور صالحہ کیا ہے؟ صالحہ نماز کی جگہ میں ہے، جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کمرے میں، اور وہ نماز پڑھ رہی ہے. صالحہ فی المصلی تصلی، صالحہ نماز کی جگہ میں ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہے. صحیح میں آ گیا یہ؟ اور کوئی ایک اور آن لائن اسٹوڈنٹ اب اس جملے کو بنائیں، آگے والا شریف اور حمام اور یتودع، یہ والا بنائیں. شریف کیسے کہیں گے؟ شریف فی الحمام یتودع. چلیں شریف فی الحمام یتودع، سب بولنے مل کر یتودع. شریف واش روم میں ہے اور وہ وضو کر رہا ہے. اور شریفہ کے لیے کیا پڑھیں؟ شریفہ فی البیت تتودع. یہاں پہ بھی تا آ گئی، یتودع کی جگہ کیا ہو گیا؟ تتودع. کیونکہ یتودع میں تو ایک تے پہلے ہی تھی، اب یا والی بدلی تو دو تا ہو گئی، دو بن گئی تتودع. تو دوبارہ بولیں شریفہ فی البیت تتودع. شریفہ یعنی خاتون کا نام ہے، شریفہ نامی خاتون گھر میں ہے اور وہ وضو کر رہی ہے. تتودع یہ ہو گیا. بس جو نام ہوتے ہیں اس کو وقف کر کے بولتے ہیں، وقف کر کے بولیں شریفہ، شریف. اینڈ کے اندر وقف کرنے بول سکتے ہیں، اگر آپ کہیں گی تو شریفتو یوں کہیں گی، اور شریفن پورے اعراب ہوتے ہیں، لیکن ناموں کے اینڈ میں وقف کرنے کوئی وہ نہیں. اسپوکن عربی میں جو نام ہوتے ہیں اس کو وقف کر کے، بھلے اعراب لگائے میں انہوں نے،
ہر چیز کے اندر اعراب ہیں لیکن بولنے کے اندر ہر جگہ آپ اعراب لگائیں ضروری نہیں ہے. جی جی تو یہی تو میں نے بتایا حضرت صاحب, یہی کہہ رہے ہیں ہم بھی کہ وقف کر کے بول دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان کا سوال کیا ہے کہ اگر اعراب لگانا چاہیں تو اعراب بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اس طرح بولیں گے نہیں, پھر وہ ہنسیں گے اگر آپ اس طرح عربی شریفۃ فی البیت تتوضأ, تو پھر یہ بولیں گے تو پوری ریڈنگ ہو رہی ہے بھائی, ٹھیک ہے نا, تو وہ عجیب سا شریفہ اب وہ تو یوں بولتے ہیں شریفہ فی البیت تتوضأ, تتوضأ بھی نہیں تتوضأ, ہی فی البیت تتوضأ, شریف فی الحمام یتوضأ, یوں کر کے وقف کر دیں. بالکل صحیح, ماشاءاللہ, دیکھیں بنا دیا انہوں نے جملہ. تو دوبارہ ذرا زور سے بولیں کہ اگر میل اگر گھر کے نہ وضو کر رہا ہو تو آپ کیسے چینج کریں گے؟ ہاں, شریف فی البیت یتوضأ یا لگا دیں. اس طرح تھوڑا سا ذہن چلایا کریں کہ جملے کس طرح تبدیل ہو رہے ہیں, کیسے بنانے ہیں, کیسے چینج کرنے. بالکل صحیح بنایا ماشاءاللہ. اب یہاں دیکھیں سوال پڑھیں سب مل کر, تھوڑے سے 7-8 منٹ ہے لیکن ہمیں اپنی ٹائم کو پورا کرنا ہے اور پڑھنا ہے, کیونکہ ہفتے میں صرف 2 دن کلاس. تو آپ تھوڑا سا اپنے محنت سے پڑھیں گے تو پھر آگے بھی بڑھیں گے نا بھائی, ہے بھی تو 2 دن نا کلاس, تو بس اس کو پورا کریں. ہاں بھائی, اب یہ سوال کون پڑھے گا, یہ کیا لکھا ہوا ہے, کس کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ زور سے بول دیں سب, چلیں. من ہاذا, من ہاذا, یہ کون ہے؟ وہ کون ہے یا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے, کیونکہ ہاذا کا ہے, ذالکا تھوڑی کا, ذالکا ہوتا تو وہ کون ہے. من ہاذا, یہ کون ہے, کسی کے بارے میں آپ نے پوچھا. اب جواب پہ کیا کہیں؟ ہاذا والدی عدنان. ترجمہ بتائیں, ہاذا والدی عدنان, یہ میرے والد عدنان ہیں. اچھا, میں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا چاہ رہا ہوں کہ سب بولیں, شور ہو, کیونکہ جو نا آپ لوگ تھکتے جا رہے ہیں, اینڈ ہو رہا ہے نا کلاس کا ٹائم, انرجی جا رہی ہے, تو جان بوجھ کے میں اپنے بلوانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے, تھوڑا شور شرابہ چاہیے اب ہمیں. چلیں بھائی, من ہاذا, جواب کیا ہے؟ ہاذا والدی عدنان. اور آگے جواب دیں, ہوا مہندس. کیا مطلب ہو گیا؟ یہ میرے والد عدنان ہیں اور وہ انجینئر ہیں. ہوا مہندس, ہوا ہم یاد کی تھی نا گردانے, وہ انجینئر ہیں. اب آگے چلیں, والد عدنان مہندس, بولیں والد عدنان کے مہندس. والد انجینئر ہیں, عدنان کے والد انجینئر. اسی طرح لکھا ہوا عم, بولے عم عمر, عم عمر, عمر کے چچا مدرس, وہ استاد ہے. جد سالم, سالم کے دادا طبیب, طبیب ہیں. اس طرح جملے بنتے ہیں, جد سالم طبیب. اسی طرح بولیں اخو صالح طالب, کیا مطلب ہو گیا؟ ہاں, صالح کا بھائی اسٹوڈنٹ ہے. صدیق علی, علی کے دوست, علی کا دوست معلم, استاد ہے. یہاں تک میں آپ کو پڑھا رہا ہوں, اور جو اب 6-7 منٹ ہیں اس میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے اپنے طور پر ایک دوسرے سے گفتگو کریں, یا جو کچھ میں نے پڑھایا 6-7 منٹ میں اس پورے لیسن کو ریویو کریں, اور اگر 1-8 منٹ پہلے کوئی کوسچن کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں, ورنہ پھر اب نیکسٹ کلاس میں اپنے سوالات رکھیں یا گروپ میں کر لیجیے گا واٹس ایپ کے, ٹھیک ہے. 4 سے 5 منٹ میں سارا ریویو کریں جو کچھ میں نے پڑھا ہے, کہ جو ہم نے پڑھا تھا آپ نے لکھا ہے نا کاپیز میں, بس میں روک رہا ہوں, ٹھیک ہے. جیسے ہی پورا ٹائم ہوگا پھر کلاس ختم ہوگی تو کوئی بھی جائے نہیں ابھی. چلیے, کس کو؟ عمو, ہاں عمو عمر, عمو عمر, عمو عمر, بولیے عمو عمر مدرس. وہ عمہ الگ ہے, وہ عمہ تو سوال کے لیے, کس بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں جو قرآن میں ہے عمہ, وہ ورڈ ہی الگ ہے. ہاں وہ الگ ہی ہے. اچھا, کوئی اسٹوڈنٹ آن لائن ہینڈ ریز کر رہے ہیں. جی بلکیس, کیا سوال ہے؟ سر یہ اس طرح بھی بن سکتا ہے. بس اب میں آپ کو نہیں تکلیف دوں گا, اب آگے نہیں پڑھ دے, بس ختم. جی جی بلکیس بولیں. جو نیچے سے جملے دیے ہوئے یہ اس طرح بھی بن سکتے ہیں نا, ہاذا امی عمر ہوا مدرس. ہاں یہ چاچا عمر جو استاد ہے. جی جی بالکل بن سکتے ہیں. اب آپ لوگ ایسے جملے بنائیں, گروپ میں شیئر کریں, لکھیں, بھیجیں نا, بن سکتا ہے. ہاذا امی عمر, یہ میرے چچا عمر ہیں, ہوا مدرس, وہ استاد ہے. صحیح کہا آپ نے. جزاک